شکریہ آپ سب لوگوں کا. اور سب سے پہلی بات، یہ سائنس کہانی آپ کو میں نے فرسٹ ٹائم سنا. آپ تو بات کر رہے تھے تو میں نے کہا میں نے آپ سے پہلے کیوں نہیں کہی، میں نے آپ سے کبھی کیوں نہیں سنا آپ کو. وہ آپ کو سن رہا تھا، آپ بھلے نہ بتائیں. مجھے تو یہ یاد آیا جیسے کہ میں اپنے سندھ میں بیٹھے کسی ہم پروفیسر صاحب سے بات سن رہے ہیں. آپ کی مجھے بڑی اچھی باتیں لگی. دوسرا، یہ دیسی نیو آپ کو میں نے ایک دو دفعہ سنا ہے. آپ کی ہمیشہ معقول بات ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو اس لیے سوچا تک کہ بھی آپ آن لائن ہوں گے میرے ٹائم پہ تو آ کے آپ سے بات کروں گا، کیونکہ اسٹارم سے تو میری بات پہلے ہوتی رہتی ہے، اور گزار سے تو ایک دو دفعہ پہلے بات ہوئی ہے. ان کو میں جی کچھ کہوں گا تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ کہوں گا کہ اگر میرے سامنے ہوتے تو ان کو میں ہاں بہت مذاق کرتا، آپ سے بہت چھیڑتا. مجھے آپ اچھا نا پپی اینی دے وے دیتے. نہیں چھیڑتا، یعنی ایک ہوتا ہے نا ہنسی مذاق کا جو ہوتا ہے، یعنی چلے نہ کوئی طنز بات نہیں، کرنا، سارکاسٹک. اینی وے گال پہ پپی دے دیتے. نو پرابلم. نہیں وہ مجھے گزار کا جو سینس آف ہیومر ہے وہ مجھے، ہاں کچھ باتیں اوپر نیچے ہو جاتی ہے، لیکن اوور آل جو سینس آف ہیومر ہے وہ مجھے پسند ہے. میں کچھ باتیں آپ لوگوں کی سن رہا تھا تو میں نے کچھ تو تھوڑے پوائنٹس لکھے تھے، اور کیونکہ میں نے پوری آپ کو ٹاپک تو نہیں سنا، لیکن اس لحاظ سے اگر میں بات کروں تو پہلی بات یہ کہ یہ میں نہیں سمجھتا، اور اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہے تو میں انشاءاللہ راضی ہوں گا. قرآن کے اندر غلامی نہیں ہے. ہاں کلچر کے اندر ہم لوگوں نے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا ہے اوور ہسٹری، وہ کیوں ہوا، وہ کیسے ہوا، وہ آتے ہیں آپ کو پورا ٹاپک جو ہے وہ ڈیٹیل ہو جائے گا. اگر میں مورالٹی کی طرف واپس آؤں، مورالٹی یہ چیز مجھے بڑی ناپسند ہے کہ ہم مسلمان یا ہم مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مورالٹی صرف ریلیجن سے آتی ہے. یہ چیز سے میں کمپلیٹلی 100% ڈس ایگری کرتا ہوں. ایک انسان ریلیجس ہو کے بھی ہی کین بی امورل، اور ایک ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک پرسن بھی مورل ہو سکتا ہے. تو یہ پہلی بات جو ہے آئی تھنک یہ فنڈامنٹلی ڈیوائڈ کر دینا، اور یہ کہنا کہ چونکہ مثال کے طور پہ گلزار ایتھیسٹ ہے، اسٹوم پائلٹ آئی ڈونٹ نو، مجھے کبھی نہیں پتا، لیکن ایگنوسٹک ہیں یا اسکیپٹک ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ان کے پاس موریلٹی نہیں ہے، وہ اپنی جا کے ماں بہنوں کے ساتھ شادی کریں گے. یا آئی تھنک ایک اسکیپ کوڈ میں نہ لینا، ایک اتنے طریقے سے آرگیومنٹ کو ویک اور اسٹوپڈ کر دینا ہے کہ آئی تھنک یہ ان لوگوں کے لیے چل جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یعنی اپنے ریلیجن کے اندر، کلچر کے اندر یعنی نکلنے کی ہمت نہیں ہے، سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن اٹس ناٹ انٹلیکچولی آنیسٹ. تو یہ بالکل بھی غلط ہے. اور آخری بات مورالٹی پہ آتی ہے. سائنس کہانی صاحب یہ سے پہلے بھی تھے بھائی، انٹلیکچولی کنفیوز، بڑی اچھی بات کر رہے تھے. اس پہ گزار تھوڑا میرا آپ سے یہ اعتراض ہوگا کہ یہ ڈسکشن کہ مورالٹی یا ایتھکس کہاں سے آتے ہیں، یہ آئی ڈونٹ تھنک ہم آج سالو کر پائیں گے، کیونکہ جس پہ میں اس پہ جب لاسٹ ٹائم اس پہ پڑھ رہا تھا تو ویدر ہم ٹیبولا راسا ہیں، کیا ہم دنیا میں ایسے آئے ہیں کہ ہمارے پاس کمپلیٹلی فری آف آل بائسز، کوئی بائسز نہیں، کوئی پریجوڈسز نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا حقیقت ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، یا ہم یہاں پہ آ کے لرن کرتے ہیں. اس چیز کے اوپر ہم سنس پلیٹو آنسرس فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس آج تک آنسرس نہیں آئے. میری پرسنل جو آبزرویشن ہے، یعنی یہ نہیں آنسر ابھی تک کنفرم نہیں کر سکے ہم کہ از اے آبجیکٹو مورالٹی یا نہیں. یعنی جو مورالٹی ہمارے پاس ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، از اٹ آبجیکٹو، کیا از اے پلیٹونک ٹروتھ آؤٹ دیئر، اس کی بنیاد پہ ہم جا کے کہہ سکیں کہ اس کی بنیاد پہ. اٹس آلویز بیسڈ آن، آپ کو پتہ ہے سوری کہ بات کون مورالٹی کر آپ رہا کے ہے؟ میمک نیورون سے آئے ہیں. سوری بات کون کر رہا ہے؟ مجھے پتہ نہیں چل رہا. اچھا یہ اصل میں نا ہمارا آج کی اسٹریم مورالٹی پہ نہیں ہے یار، ہم بالکل ٹاپک سے ہٹ گئے. یہ بتائیے موسیٰ جی کہ مفتی مسعود، ہمارا ٹاپک تھا کہ مفتی مسعود ایتھیزم سیکھ رہے ہیں، تو اس پہ آپ بتانا چاہیں کہ مین اسٹریم اگر مولوی ایتھیزم سیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کمنٹ کریں. آئی تھنک ہمارا آج کا ٹاپک مورالٹی پہ تو تھا بھی نہیں. اچھا نہیں، اگر سیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے ایتھیزم یا ایگنوسٹسزم، اسکیپٹسزم، یہ ہمارے اسلامک کلچر میں دے ہیو بین اے پارٹ فار ویری ویری لانگ ٹائم. اگر کوئی بندہ اس چیز کو آج جا کے لرن کرنا چاہ رہا ہے، اینڈ وہ میں ایک مثال دیتا ہوں. جب میں پاکستان میں تھا تو ان مفتیوں کے ساتھ جب ہم بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو میں بڑی رسپیکٹفلی بات کر رہا ہوں، ایک سرفیس لیول جو نالج ہوتا ہے، اٹ ڈز ناٹ گیو یو انف پاور کہ آپ یہ ایتھیسٹک جو آرگومنٹس ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، سمجھ سکیں، صحیح طریقے سے کاؤنٹر کر سکیں. لہٰذا جو یہ چیزیں آتی ہیں، ایتھیسٹ کو تو مورالٹی نہیں ہے، they don't even know what's right and wrong. تو آئی کین سی وہ کہاں سے آ رہے ہیں. Why would they not know what's right or wrong? نہیں مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ کی جو پوزیشن ہوتی ہے ان کو وہ کمپلیٹلی بیبیسٹ کیا ٹرم ہوگا، اس کو کمپلیٹلی ٹون ڈاؤن کر دیتے ہیں. they make a scapegoat out of it. تو اگر وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ کلیور پیپل آج کی دنیا کے
they want to become atheists, they want to become agnostics. وہ کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر یہ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے. ہاں صحیح. سر وہ اس لیے سیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں سر مودد بھائی, ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ ادھر جا رہے ہیں تو ہمارے لوگ کم ہو رہے ہیں, ان کو ہم سے کوئی پیار نہیں ہے. They don't want to. It's because there's no good answer from your side. Or if I can add موسیٰ بھائی کی بات کا جسٹ میں کاؤنٹر ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. آپ صحیح کہ آپ اگر اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایتھیزم سیکھ رہے ہیں اور آرگیومنٹ سیکھ رہے ہیں, آپ اس کی انٹینشن کو نہیں دیکھ رہے غور سے. ان کا ایتھیزم کو سیکھنے کا یہ پرپس نہیں ہے کہ لیٹس سی واٹ از دا ٹروتھ. ان کا پرپس ہے ایتھیزم کے آرگیومنٹ کو سیکھنے کا, لیٹس سی ہاؤ وی کین ڈیفیٹ دیز, ڈسٹروائے دیز آرگیومنٹس. So the purpose is not to understand the arguments from the other side and see کہ اس میں کیا validity ہے یا arguments کے پیچھے کیا logic ہے, کیا دلیلیں ہیں. The whole point is let's see what they are saying so we can dismiss it, because from a Islamic point of view mind ان کا پہلے سے set ہو چکا ہے کہ it is already false. So I don't think they are going into atheism and learning that اس وجہ سے کہ وہ سیکھ سکیں. مجھے لگتا ہے اٹس مور اباؤٹ لائک دا کاؤنٹر میجر, کہ اس چیز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے کیا کاؤنٹر میجر یوز کرنا چاہیے, کیا آرگیومنٹ یوز کرنا چاہیے. اگر کاؤنٹر میجر بھی ہے دیسی نیو تو آئی ڈونٹ تھنک یہ بیڈ تھنگ ہے آپ کے لیے, کیونکہ آئی تھنک آپ لوگ بھی بات اپریشیٹ کریں گے کہ اگر آپ نہیں آئی اپریشیٹ, میں تو ان کے بھی چینل پہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی مہم ابھی چلا رہے ہیں آئی ایکچولی اپریشیٹ اٹ, اور ہمیں چاہیے کہ لیول کی جو ڈسکشن ہے اس کو ریز کیا جائے, انٹلیکچوئل لیول ڈسکشن کی. 6 سال کی بچی سے کر لیا اور یہ کر دیا, اس سے اٹھا کے تھوڑی سی ذرا مور انٹلیکچوئل لیول پہ بات کی جائے جس سے سب کا فائدہ ہوگا. بالکل اگری وتھ یو. دیکھیں میں اپنے آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, کیونکہ میں یہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں میں انگلش میں, عربک میں, اردو میں فالو کرتا ہوں, اور میں یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو انگلش میں, عربک میں اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے ڈسکشن کا کہ 6 سال کی بچی یہ ٹاپکس آتے ہی نہیں ہیں, یا دنیا ساکت ہے, ساکت ہے مثال کے طور پہ. یہ ٹاپکس اتنے میں کہتا ہوں 20-30 ایئرز اگو ڈسمس ہو چکے ہیں کہ اس پہ کوئی بندہ آج کے زمانے میں بات بھی نہیں کرتا. یا حتیٰ کہ یہ ٹاپک کہ ایتھیسٹ کے پاس موریلٹی, ان کو تو یہ نہیں پتہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایک انٹلیکچوئل پلینگ فیلڈ جو ہے وہ باقی لینگویجز میں سو ہائی, اور مجھے افسوس ہوتا ہے اینڈ آئی اسٹل کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ وائی کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر آج بھی انٹلیکچوئل میچورٹی, کیوریوسٹی اس لیول تک نہیں پہنچی ہے کہ ہم ابھی تک چھوٹے یعنی ہم مفتیوں کے کویشچنس چینلس پہ جاتے ہیں اینڈ ڈبیٹس ہوتی ہیں, اینڈ میں بندے کا نام نہیں لوں گا, ایک انڈین ایکس مسلم مشہور گئے مفتی یاسر صاحب کے چینل پہ, اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اب تو, کیونکہ مفتی یاسر صاحب آئی تھنک کافی انٹلیکچوئل ہیں, کہ اب تو کوئی بہت ہی بڑا جو ہوگا ڈسکشن ہوگی, یعنی صحیح آرگومنٹس ملیں گے, لاجیکل پوائنٹس آئیں گے, کاؤنٹر پوزیشن. اور بات کیا ہوئی تھی کہ مسلمان اگر نماز پڑھنے کے لیے جائیں ان کو نمازیں پڑھنے کے لیے روڈیں بلاک کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہاں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, بات کہاں پر آئی, وہ بہت ڈس اپوائنٹنگ تھا. مودد صاحب ایک اس میں ایڈ کر دیتا ہوں, ٹام پائلٹ صاحب ایک بہت ہی اچھے شو پہ جاتے ہیں, سچ والا صاحب کے. سچ والا جی has had a very big rise with the questions he is asking, پر کوئی دم والا مفتی آتا ہی نہیں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ he will shred them to pieces with his arguments. تو یہ بھی تو پرابلم ہے نا, مفتی لوگ بھاگ بھی تو جاتے ہیں, بال میں مفتی بھاگ جاتے ہیں لوگ. لیکن کوئی اچھے والا انٹلیکچوئل کنفیوز, کوئی اچھا بھی نہیں آتا. اس میں مسئلہ, اس پہ میری رائے ہے, اور اسٹام میں سے ڈس ایگری کریں گے. میں نے سچ والا صاحب سے 3 دفعہ بات کی ہے. میں نے انٹلیکچولی, کیونکہ میں آپ کو اپنا جرنی بتا رہا ہوں, آئی واز ناٹ ایون انٹرسٹڈ یہ ایکس مسلمس کے سین میں, لیکن میں نے آپ لوگوں کو کافیوں کو سنا, سب سے جو مجھے انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ لگا وہ تھا سچ والا, کہ ایک بندہ آ کے کسی یعنی زبردست باتیں کر رہا ہے, پوائنٹس اٹھا رہا ہے. میں نے ان کے اس ایک مین سوال پہ 3 دفعہ ان سے بات کی ہے, اینڈ آئی تھنک میری رائے میں نے ان کو جو ایک آرگومنٹ پیش کیا تھا, آئی تھنک اٹس لاجیکلی ساؤنڈ, لیکن ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو لسن. ان کے میں نے 8 اور ایسے آرگومنٹس جو کلیمڈ ٹروتھس ایز اے پریزنٹ کرتے ہیں ان کو لکھے ہیں, آئی ٹاکڈ اباؤٹ دیم. میرے لیے دے ایکیڈیمکلی انساؤنڈ, تو میرے لیے اس بندے نے اپنا رسپیکٹ گون کر دیا. اگر آپ ان کے اور مفتیوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آئی تھنک یہ بات کارڈ آبویس ہے, جس کے بارے میں ہم ٹاک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کی باتیں اٹھا رہے ہیں ٹریڈیشنل نیریٹو پہ ان کے پاس آنسرز نہیں ہیں. تو اگر کوئی بھی ٹریڈیشنل نیریٹو کا ایک مخصوص مدرسے کے لیول کا گریجویٹ جا کے ان ٹاپکس پہ ان سے بات کرے گا کہ جن ٹاپکس پہ آئی نو اس گاٹ اے اسٹرانگ ہینڈ,
such wala is going to come out with the stronger party. So یہ چیز میں understand کر سکتا ہوں. Plus Sachwala has an advantage over others is he is very good in Arabic. تو یہ وہ جو نارمل مارتے ہیں نا آپ کو انٹرپریٹیشن میں چینج ہو گیا ہے, he hits them there as well. So that's another advantage. میں اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. نا اسٹارم پائلٹ اس بات پہ مچل رہے ہوں گے, لیکن میں اس پہ اتنا ڈس ایگری کروں گا. عربک اسپیکنگ میں وہ مجھ سے اچھے ہیں, ٹھیک ہے. میں اگر اپنے آپ کو کہوں گا B2 C1, وہ میرے سے اوپر ہے. لیکن میں اس اسٹیج پہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس مقام پہ عربی میں نہیں پہنچے ہیں کہ جا کے عربی کی سب سے مشہور ترین, سب سے زیادہ موسٹ کمپلیکس ریفائنڈ پیس آف ورک کو جا کے ایسے کرٹیسائز کر سکیں کہ جیسے وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں اردو بول سکتا ہوں, کیا انفیکٹ انگلش جو ہے میری اردو سے زیادہ اچھی ہے. کیا میں آج جا کے یہ بولوں گا کہ میں شیکسپیئر کی سب سے مشہور کتابوں کو آ کے کریٹیک, میں اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا ہوں. اینڈ آئی نو دیٹ. سچوالا صاحب کی عربک از ڈاؤن دین مائی انگلش اسپیکنگ لیول. اور اگر میں شیکسپیئر کو آکان کو نہ ٹھیک, کسی بندے کا یہ کلیم کرنا کہ آئی ایم سو گڈ ان عربک کہ میں جا کے اس عربک جس لینگویج جس کتاب پہ کھڑی ہے اس کو جا کے چیلنج کروں گا, اینڈ دین اس بندے کو ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی جائے, رینڈم کتاب, اور اس کے پہلے پیج میں جب وہ پیج پڑھ رہا ہے اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے, ہی کانٹ کوائٹ انڈرسٹینڈ, ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا ہے. ہی از گڈ ایٹ عربک, لیکن اس لیول کی نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے وہ اتنے بڑے بڑے کلیمز کر سکے. I'm being quite honest. موسیٰ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا why you are into the language. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک اس کو ایک ایسی خاص قسم کی عربی کی لیول اگر نہ آتا ہو. دنیا میں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں, سب نے ترجمے کیے ہوئے ہیں. we don't need that. ہم ٹھیک ہے, ہم آپ ترجمے لے لیتے ہیں آپ کے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم ترجمے لے رہے ہیں, لیکن ہم جو اس کے اندر چیزیں لکھی ہیں اس کو بھی تو ڈی بنک کر رہے ہیں, اس کا بھی ہمیں جواب نہیں مل رہا نا. ہم ایک تھوڑی, ہم تو کتنی آرگومنٹ لا رہے ہیں, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, کسی کا بھی حق ہے ہمارے سامنے. لینگویج کو چھوڑیں, یہ کون سا ایکسکیوز آج کی دنیا میں آپ لینگویج کے پیچھے وی آر اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ لینگویج. وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لینگویج کہ وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. وائی وی ٹاکنگ اباؤٹ لائک دیٹ. لینگویج کیا قرآن اس لیے آیا ہے کہ قرآن کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا؟ اس زمانے کے عربی بدوؤں کو سمجھ آ رہا تھا جو کلاسک ہے, وہ عربک بول رہے تھے, جو ایک بولی تھی ابھی فلی طرح فصحی بھی نہیں بنی تھی, وہ ان لوگوں کو جو ہے اس زبان میں لکھی گئی ہے. ایون بعد میں جو جن لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ان کو پرابلم اس لیے آ رہی تھی کہ وہ ان الفاظ کے جو معانی ہیں, جو کانٹیکسٹ ہے, اس کو انہوں نے کھو دیا تھا, انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی. ٹھیک ہے, اوکے, ویل اینڈ. اگر یہ گاڈ ہے, یہ کلیم ہے, یہ کہ انسانیت کے لیے یہ قرآن ہے, تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے جو میسج ہے یا جو لینگویج ہے, جو معانی ہے, وہ اتنے کلیئر ہوں گے کہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو اگر لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے کانٹینٹ کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم لینگویج کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سلیمان کی سٹوری کو ہمیں بتاؤ بھائی, یاجوج ماجوج کا بتاؤ بھائی, ان چیزوں کو ہمیں بتاؤ. آپ کی باتیں بہت, جب آپ بات کر لو تو مجھے, جب آپ فائنل بات کر لو تو مجھے آپ سے ایک کوشچن ہے, تو I'll hold my question till you're done with your چلے میں کوئکلی ان دونوں کو زیادہ دینے لگاؤں گا. اینڈ اف آئی ریمبل پلیز سم ون اسٹاپ می, کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ سم ٹائمز آئی ڈونٹ نو کہ کب اسٹاپ ہونا چاہیے. میں یہ بات جو کر رہا تھا لینگویج کے بارے میں, اسٹارم وہ آنسر ریلی تھا انٹلیکچولی کنفیوزڈ کے لیے, کیونکہ ان کو میں نے یہ آنسر دیا تھا کیونکہ بینگ اے نان عرب انڈرسٹینڈنگ پرسن, اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے سچ والا کے بارے میں کہ ان کا لیول اتنا ہائی ہے کہ ہی از گاٹ دی لائسنس کہ جا کے لینگویج کیسے آپریشن کر سکیں, تو ان کے پاس وہ لائسنس نہیں ہے. میں ایز اے کمپلیٹلی ریلیجیس پرسن بن کے بھی کہوں گا ان کی عربک اچھی ہے, مجھ سے اچھی ہے, میں یہ بات صاف صاف کہتا ہوں, اس لیول کی نہیں ہے کہ جا کے شیکسپیئر کو اٹیک کر سکیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں, میں نے ان سے جا کے بات کی ہے, ان کے 8 کلیمز پہ میں نے بات کی ہے, اور میں انٹلیکچولی سیٹسفائڈ ہوں کہ میں نے جو ان کو آنسرس دیے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ جو مطلب اخذ کر رہے ہیں, وہ جو لیول 1 میٹافوریکل میننگس, وہ جس طریقے سے اپنی کہانی پینٹ کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے, لیکن وہ انٹلیکچولی ساؤنڈ آرگومنٹس ہیں, آئی ڈونٹ ایگری. اب مختلف کر رہے ہیں, وہ کیا مختلف کہانی پینٹ کر رہے ہیں جو آپ کے علماء سے, میں جو ٹریڈیشنل علماء ہیں ان سے کیا مختلف کہانی پینٹ کر رہے ہیں وہ؟ میں اس پہ کنٹینیو ہوں گا اسٹارم پائلٹ, بات لمبی کھنچ جائے گی. میں چاہتا ہوں دیسی پہلے اپنی بات کر لیں, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ ٹاپک جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے. ہاں چلیں, اس پہ ڈسکشن چل سکتی ہے بعد میں کہ بھائی لینگویج, وائی واز دا لینگویج بینگ اے بگ ایشو ان دا تھنگ. میرا, کیونکہ آپ سے میری پہلے بات نہیں ہوئی, آئی فیل لائک آپ یو آر ویری
well versed in your points and all that. تو آپ میں بھی میں نے کئی دفعہ یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کافی دوسرے مفتیز کے ساتھ اینڈ شیخs کے ساتھ, but I haven't gotten a good intellectual answer to that. So since your background is like, you seem like you know what you're talking about, so maybe آپ کے سامنے میں بھی وہی same question رکھتا ہوں. Maybe you can tell me کہ considering let's imagine I do not know anything about Islam, I don't know anything about Christianity, I'm blank state, right? بالکل non person ہوں جس کا مجھے religion کا کوئی idea نہیں ہے. You being a Muslim, what is it that you can show me that can convince me that this book is from God? کہ claim تو کیا جاتا ہے this book is from entity that created this whole universe. ٹھیک ہے, okay, that's a claim. Okay, I want to believe that claim. Now میں ask کر رہا ہوں کہ show me something that will convince me without a doubt. Let's not say without a doubt, it's like very very strong proof that this is from a God that wrote this thing. تو اس کا آنسر آپ کیا دو گے کسی ایسے بندے کو جو بالکل کسی ریلیجن کو نہیں جانتا, کرسچینٹی کو بھی نہیں جانتا, جوڈیزم کو بھی نہیں جانتا؟ اس پہ آپ میرے ویوز نہیں جانتے ہیں دیسی, تو شاید میں جو بولوں گا وہ آئی تھنک آپ نے انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں آپ نے پہلے سنا ہوگا, لیکن یہ ہمارے عام طور پہ جو لیول ہے اس پہ لوگ نہیں اس بات کو سمجھتے ہیں. میرے قرآن کے مطالعے میں, اور میں نے قرآن پورا عربی پڑھ کے بغیر ترجمے بغیر تفسیر کے میں نے پورا الف سے لے کے یہ تک پڑھا ہے. اور sorry, I have to stop you one second. Chaser 2020 نے $5 دیا. Nothing to take away from Gulzar's show. Sachwala is ice cool. His Urdu is poetic, voice is melody. Together with Hot Storm Pilot, he's a dreamy, deadly combo. آپ کے فین ہے Storm Pilot ادھر Chaser 2020. Thank you. آپ کے فین ہے اور $5 مجھے دے دیا انہوں نے. نہیں فین تو اچھا ہے نا, آپ کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہی ہوا نا ہمارے آنے سے. تھینک یو ویری مچ. سچ والا کہ اردو کا تو میں بھی فین ہوں. میں تو جا کے ان کو بولا تھا فرسٹ سیشن میں جا کے میں نے بولا کہ لیکن سچ والا صاحب آپ کی اردو بہت اچھی ہے. دیسی جی I have a bone to pick with such wala thing though, not to such wala. جی میں آپ کے دونوں کے درمیان میں انٹروڈکشن کرا دوں. موسیٰ جی کا وہ ویو پوائنٹ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ انہوں نے قرآن کو اوپر اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے, آپ نہیں جانتے ان کا بیک گراؤنڈ. اچھا نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو نالج تو ہوگی نا فرام دا اسلامک. No, he's very good with things. He's very good, you know. So I was thinking maybe کیونکہ جو مین اسٹریم آنسر ہے, I'm not talking about like کوئی ایسا آنسر جو مین اسٹریم میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مین اسٹریم جو سنی حنفی اپینین جو ہے مین اسٹریم زیادہ تر, اس کا کیا آنسر ہو سکتا ہے اس کا؟ I'm not talking, میں کوئی فرنج اوپینین نہیں لینا چاہ رہا, کوئی بہت ہی کانولیوٹیڈ وحدانیت آف دا اللہ والا آنسر نہیں میں ڈھونڈ رہا. میں کہہ رہا ہوں ویری بیسک جو مین اسٹریم بلیف ہے مسلمانوں کا, جو حنفی کوئی ایک کامن آپ کو جو 80% 70% مسلم ملیں گے آپ کو حنفی سنی, وہ کیا آپ کو دلیل دے سکتے ہیں قرآن کے بارے میں جس سے دوسرا بندہ کنونس ہو جائے جو مسلمان نہ ہو پہلے سے؟ دیکھیں میں کسی اور کے لیے نہیں بول سکتا دیسی, کیونکہ جیسے اسٹوم نے ایک ڈرامیٹک ویو دیا میرے ویوز کو جس سے میں ایگری نہیں کرتا, کیونکہ میں اپنی بات قرآن کے زور پہ رکھتا ہوں, قرآن کے علم پہ رکھتا ہوں. میرا فالسیفائبلٹی کرائٹیریا بھی وہی ہے. قرآن کی بنیاد پہ اسلام کیپٹل آئی کے ساتھ نہیں ہے, اسمال آئی کے ساتھ ہے. یہ اسٹیٹ آف بینگ ہے. جو کوئی بھی انسان کسی بھی ٹھپے کے ساتھ ایک اسلام شانتی سلامتی کی اسٹیٹ میں ہے اور وہ سارے کام کر رہا ہے جو کہ خدا نے اس بک میں ایز اے گائیڈ ہمیں بتائے ہیں, ان چیزوں سے اور ایسی چیزوں سے دور ہے جس سے اس نے منع کیا ہے, قرآن کی سینس میں وہ شخص مسلم ہے. اب اس کے آگے ٹھپا لگا کہ یہ ضد کرنا کہ کلمہ پڑھنے والا ہی مسلم ہے اور اسی مسلم کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ کیونکہ آپ ان کا کوسچن آنسر کر دیں پلیز. ان کا کوسچن قرآن کے بارے میں ہے اور میں اسی بات پہ نہیں ایک سیکنڈ, میرا پہلے فنڈامنٹل کوسچن آپ سے یہ میں پوچھوں, ڈو یو believe the Quran is the actual speech of Allah? یہ سوال جو ہے یہ بڑا کمپلیکس سوال ہے, کیونکہ قرآن میں کہتے ہیں من عند اللہ, خدا کی طرف سے ہے. اگر ہم اس کو لٹرل کیا ہے, اس چیز کے اوپر ہمارے اکیڈمک ہسٹری میں 1200 سال سے بحث ہو رہی ہے کہ کلام اللہ جو ہے یہ لٹرل, یہ کیا خدا کا پارٹ ہے, ہمیشہ سے تھا, بعد میں آیا, یہ اس کے بولا ہوا ہے, اسی کے اپنے الفاظ ہیں, اسی کی اپنی لینگویج ہے. یہ فلسافیکلی جو آپ نے بات چھیڑی ہے نا, اس کا آئی تھنک سمپل آنسر
एक जुमले का नहीं हो सकता. मैं आपको छोटी सी दूसरी बात कह दूं. दोबारा से रोक रहा हूँ, मेरा भी एक सवाल है. एक सेकंड दोबारा से रोक रहा हूँ. टॉपर ने 100 रुपीस भेजे हैं. इस्लाम आज के टाइम में रीइंटरप्रिटेशन के सहारे टिका हुआ है. मुस्लिम बोलते हैं हमको सब याद है, लेकिन जब सवाल पूछो तो कोरा सा कॉपी पेस्ट करते हैं. कोरा ये वेबसाइट जो है उसकी बात अच्छा, कर रहे हैं. कोरा से कॉपी पेस्ट करते हैं. तो टॉपर ने ये 100 रुपीज दिए. थैंक यू फॉर योर कमेंट. एंड जैसे कि आपको पता है मेरी पॉलिसी, अगर कोई सुपर चैट या कोई कमेंट आता है तो एवरीथिंग स्टॉप्स एंड देन दैट. देसी नहीं, मैं आपका सवाल रिफ्रेज कर दूं इनके लिए, ये डीप अगर नहीं जाना चाहते तो वो है. नहीं ठीक है मूसा, आप उसकी एक्चुअल वर्ड ऑफ गॉड की डीप बहस में नहीं जाते हैं. वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप आप बिलीव करते हैं कि ये जो मैसेज है ये गॉड की तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील हुआ है? अगर हुआ है तो आप मुझे कोई 5 या 10 उसकी एग्जांपल दे दें, रीजन बता दें कि आप क्यों बिलीव करते हैं कि ये वर्ड ऑफ गॉड है, और फिर हम देखेंगे कि वो रीजन वैलिड है या नहीं वैलिड. फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको भी 10-20 रीजन दें कि ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है. वो बाद की बात है, लेकिन अभी आप फिल फॉर अगर ये बता सकें कि आप क्यों बिलीव करते हैं कि ये वर्ड ऑफ गॉड है, प्लीज. मैं देखिए मैं बाकी नहीं चाह रहा था कि आप लोगों का शो डिरेल हो जाए. मैं कोशिश करूंगा कि मैं नहीं ये डिरेल नहीं है. these are the questions that we basically put forward. देखें, हर एक जर्नी अपनी अपनी होती है, ठीक है. तो मैं पहली बात आपको ये बोल दूं कि जिस अंडरस्टैंडिंग से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं वो जरूरी नहीं कि जर्नी आपकी भी हो या किसी और की भी हो. वो कहते हैं ना हर एक की जर्नी अपनी होती है. नेवर वॉक द सेम, नेवर ट्वाइस. तो जो मेरे साथ हुआ है, जिस रीजन से मैं पहुंचा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. मैं आई थिंक आपके पहले क्वेश्चन का आंसर पहले दूंगा देसी, जो आपने पूछा था कि क्या सबूत है कि ये खुदा का है या ये जो है वो उसी की तरफ से आया है. इसका कोई सबूत नहीं है. मेरा पूछा था कि आप बिलीव करते हो कि एक नहीं, आपने इससे पहले पूछा था कि क्या सबूत ऐसा है जो आपको कोई देगा जिसकी बुनियाद पे आप कहेंगे मान लेंगे कि किताब खुदा की तरफ से है. आई डिडंट नो योर बिलीफ सिस्टम. लेकिन अब उन्होंने पायलट ने बताया कि आपका बिलीफ सिस्टम मेन स्ट्रीम इस्लाम से जरा थोड़ा सा डिफरेंट है. तो फिर मैं उससे भी पीछे ले जाता हूँ. जस्ट जो फंडामेंटल क्वेश्चन तो ये होगा सबसे पहले कुरान को प्रूव करने से पहले कि डू यू believe this Quran is from a creator of this cosmos? जी हाँ, पर्सनली तौर पे, इंटेलेक्चुअली तौर पे, intellectually I am satisfied. That's step number one. लेकिन step would be, if you believe this is from Quran, this is from that creator, what is the epistemological reason you can give me that you believe this is from a creator? इसमें प्रॉब्लम ये है कि टू अप्रोच इट एपिस्टेमोलॉजिकली आपके पास एक क्राइटेरियन होना चाहिए जिसके जरिए से आप हमें ये क्राइटेरियन जस्टिफाई करने के लिए, क्रिएट करने के लिए भी वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम कि ये हम कैसे स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि जिसकी बुनियाद पे हम जाके इस क्लेम को जज कर सके. जब भी मैंने स्ट्रेट अवे आपको एक तरह से इशारा दे दिया था कि एक तरीके से ये जर्नी जो अपनी है वो क्यों जर्नी है, मैं आपको सवाल की तरफ वापस लौट रहा था कि मेरे पास देयर इज नो 100% प्रूफ कि ये किताब जो है खुदा की है. और जो कोई भी आपको ये कहता है, आई डोंट थिंक उस चीज़ पे इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है. और ये चीज़ मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब भी इस कुरान में बात की जाती है, ये जो चीज़ों की तरफ पॉइंट करता है, ये अपने ऊपर बात करता है, वो उन चीज़ों का आया कहता है. और आया का बजाते खुद मतलब जो है वो इशारा है. सो इट्स क्वाइट डिलिबरेट कि ये अपने बारे में एंड द थिंग्स इट पॉइंट्स एट यू, ताकि आप इंटेलेक्चुअली तौर पे सेटिस्फाइड हो कि इस चीज़ को कबूल करें. ये ऑलवेज डजंट यूज द वर्ड एविडेंस कि ये प्रूफ है, नहीं, वो आपको हमेशा कहता है इशारा है, इशारा इशारा इशारा, ताकि जो सोचने वाले हैं. I'm still confused, Moses. What makes you believe it? Okay, आप कहेंगे नहीं खुदा, then what makes you believe it? नहीं, इसकी तो एक्सप्लेनेशन है मोसेस, आपने शायद जानते नहीं है इशारा क्यों कहता है. आयत जो है, आयत इसीलिए कहा जाता है कि जॉन ने अपनी किताब में जीसस के जो मिरेकल्स थे उनको वो भी आया ही लिखता था, निशानी ही लिखता था. सो इट इज वेल नोन इन देयर कल्चर. ये जो सीरियक जो कल्चर था क्रिश्चियनिटी का, दे वर टॉकिंग अबाउट आया, निशानी इसको कहते हैं. तो उन्होंने भी निशानी कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है. ये आप हमेशा उस टॉपिक मुझे ले जाते हैं जहाँ पे आपका और मेरा फंडामेंटल उस साइड पे, आयत के साइड पे अभी छोड़ते हैं, वो तो डिटेल में आ जाएगी बात. लेट मी जस्ट गो बैक टू एक फंडामेंटल क्वेश्चन फ्रॉम यही वाला जो आपने बोला कि आप मैं आपसे 100% प्रूफ नहीं मांग रहा, मैं प्रोबेबिलिस्टिक प्रूफ मान रहा हूँ कि कौन सी प्रोबेबिलिस्टिक आंसर ज्यादा वैलिड है.
सो अगर प्रोबेबिलिस्टिक आंसर के लिहाज से देखा जाए तो ये जो मेरा एक प्रिंसिपल है, देखें कोई चीज़ को कंपेयर करने के लिए कोई और चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये कप रेड है तो मुझे पता है रेड क्या होता है, उसके साथ मैं कप को कंपेयर करता हूँ तो मैं कहता हूँ अच्छा मैंने पहले रेड देखा है, क्योंकि मैंने रेड को देखा हुआ है तो मैं रेड के साथ रेड को कंपेयर करके बोलूँगा दिस इज ऑल्सो रेड, ठीक है। अगर यही प्रिंसिपल आपके कुरान पे लगाया जाए, आपने क्या वो और चीज देखी है जो वर्ड ऑफ गॉड है जिसके साथ आप कुरान को कंपेयर करके कह सकते हो कि ओ सी आई नो कि वर्ड ऑफ गॉड ऐसा होता है, इसलिए ये बुक वर्ड ऑफ गॉड है बिकॉज इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस बुक, और यहाँ इसमें जो मटेरियल है बिकॉज आपके पास ये क्राइटेरिया कहाँ से आ गया कि दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर थिंग्स दैट शुड बी फ्रॉम गॉड, या वो जो क्राइटेरिया तो सेल्फ इम्पोज्ड होगा ना कि किस तरह आपने वो क्राइटेरिया बना लिया कि वो मैं इसीलिए कहा था, मैंने कहा एपिस्टेमोलॉजिकली जाने के लिए भी, ये क्राइटेरियन इस्टेब्लिश करने के लिए भी यू हैव टू बी सब्जेक्टिव। तो आपको मैंने स्ट्रेट अवे कह दिया था कि हम कभी भी एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे पास रीजंस है, और इसके ऊपर मैंने 3.5-4 घंटे की स्ट्रीम की थी जिस पर स्टॉर्म भी आए थे, कि जिसके ऊपर मैंने ये बात की थी कि कुरान की लैंग्वेज जो हम कहते हैं कि मिराक्युलस है, हमने ये टर्म हमेशा सुनी है, कुरान की लैंग्वेज मिराक्युलस है, उसकी अरबिक मिराक्युलस है, क्यों है? एक अरब दान ने, अरब के प्रोफेसर ने अपनी जो किताब थी उसके बारे में मैंने 3.5 आवर्स के लिए बात की थी, और उसमें एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल थी कि क्यों इस लैंग्वेज में, अगर आप सिर्फ लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फ्रॉम अ लिंग्विस्ट पर्सपेक्टिव, इस लैंग्वेज में से क्या खास बात है कि जो ना उससे पहले की अरबिक में थी, ना उसके बाद की अरबिक में थी, ना आज की अरबिक में। लेकिन प्रॉब्लम यही आ जाती है, और इस चीज़ से मैंने स्ट्रेट अप पॉइंट कर दिया था कि जो मेरे रीजंस हैं मेरी एपिस्टेमोलॉजी में, जिनकी बुनियाद पे आई इंटेलेक्चुअली थिंक कि ये किताब जो है इट्स अ बुक ऑफ गॉड, आई कैन शेयर, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होगी। आपकी जो क्वेश्चन, आपने जो एक्सप्लेनेशन दी ना, मैं इसी को नेक्स्ट स्टेप पे लेता हूँ। लेट्स अस्यूम यू आर राइट, ओके, लेट्स आई वांट टू गिव दैट टू यू। लेट्स अस्यूम जो आप कह रहे हो करेक्ट है कि बहुत ही अमेजिंग किस्म की अरबी लिखी हुई है उसमें, बहुत ही अमेजिंग अरबी, ओके। मेरा क्वेश्चन होगा, how does amazing Arabi mean this is from God? It doesn't just mean that. So ये absolute proof नहीं है, ये exactly. एक देखो ना, ये it is mountain. So ये आपके पास एक point है। So let's break it down. Let's break down the evidence step by step, क्योंकि आप एक accumulated case दोगे ना तो फिर तो कोई भी चीज आप प्रूफ कर सकते हो, क्रिश्चियनिटी भी प्रूफ कर सकते हो accumulated केस के साथ, हिंदुइज्म भी काइंड ऑफ प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि आप बोलो देखो इंडिविजुअल प्रूफ को आप सेपरेटली लोगे तो वो प्रूफ नहीं शो कर सकता, लेकिन इन सारे प्रूफ को मिला दो तो वो प्रूफ बन जाता है। जैसे ये 5 सेकंड प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। कैन आई से 5 सेकंड ओनली प्लीज। शेक्सपियर से पुरानी जो इंग्लिश है वो डिफरेंट है, और उसके बाद की भी इंग्लिश डिफरेंट है, ओके। तो ये अरबिक जो है, जो पुराने अशार लिखते थे, प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको मिक्सचर करके उसको बयान किया है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, कुछ हमें अमेजिंग नहीं लगता। आप आगे चलिए, दूसरा पॉइंट बोलिए। लेकिन एक और बात है, एक सेकंड, एवरीबॉडी स्टॉप। राम प्रकाश शर्मा ने 100 रुपीस दिए हैं एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज। मैं पढ़ लेता हूं, सत्यमेव जयते लिखा है सर। क्या इसका क्या मतलब है? सत्य ही जीतता है। सत्य मतलब ट्रूथ, या ये सत्य, हाँ द ट्रूथ, सत्य, इसका क्या मतलब है एक्चुअली? मैं ये आमिर खान का प्रोग्राम भी था। हाँ, ट्रूथ इज द विनर, आई गेस दैट्स। थैंक यू राम प्रकाश शर्मा, थैंक यू फॉर द 100 रुपीस, थैंक यू। अरे सर, इसमें अभी क्योंकि इंटरप्शन हो गया मेरा स्लाइटली, मोज़ेस साहब से स्लाइटली एक अलग सा क्वेश्चन है। हाँ, गो अहेड। मैं सर बिलीव करता हूँ कि ये भगवान, अल्लाह, सबका मतलब गॉड, सब मिक्सचर इनटू वन, सबका यही कलाम है, ठीक है सर। उसमें तो बिलीविंग ऑन दैट, उसमें सर एक चीज़ था कि प्रॉफिट मोहम्मद से पहले आई थिंक 1,40,000 नबी आए थे, इज दैट करेक्ट? ये कुरान के लिहाज से बात नहीं, ये कही जाती है, ये कुरान में से कोई बात नहीं है। तो डू यू बिलीव दैट और नॉट, और इज देयर सम ट्रूथ इनटू इट और नॉट? देखिए, अगर मैं कुरान के लिहाज से बात करूँ तो हर कम्युनिटी को रसूल दिए गए हैं। अब वो कितने कम्युनिटीज थी, हर कम्युनिटी में रसूल आए थे, नंबर व्हाटएवर। परफेक्ट सर। मैंने सचवाला जी से भी पूछा तो उन्होंने काइंड ऑफ एग्री नहीं किया था, स्टॉर्म पायलट थे उस दिन। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे इसका ना बताइए। तो सर मैंने वो कुछ नबी ढूंढ लिए, ठीक है सर। अच्छा, इनको बात टॉपिक पे करने दें प्लीज। वो मैं एक्चुअली इंटेलेक्चुअल वो काफी देर से वेट कर रहे थे इस क्वेश्चन का। मैं क्यूरियस हूं क्वेश्चन से। गो अहेड।
ٹھیک ہے سر, اسٹاپ پائلٹ جی سمجھ گئے وہ اسٹریم میں تھے اس دن. تو سر میں نے کچھ نبی ڈھونڈ لیے, ٹھیک ہے سر. اب انڈیا میں جو نبی تھے ان کے نام ہو گئے شری رام, شری کرشن, ہنومان جی, یہ آپ کے ایسی اور, تو یہ بھی نبی ہو گئے نا پھر اس لاجک سے, کیونکہ وہ تو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے, انڈیا میں تھے. اور یہ سر وہ ٹرینٹی والے بھگوان نہیں, یہ سارے اوتار ہیں, who were born here as humans. So should we consider them as the نبی؟ ہو سکتے ہیں. لیکن نا یہ ٹاپک جو ہے نا, اس پہ یہ آپ نے بڑے انٹرسٹنگ بات چھیڑ دی ہے, جو اکثر سوال لوگ کرتے ہیں کہ قرآن مثال کے طور پہ ہمیشہ عرب پروفٹس کی, مڈل ایسٹ پروفٹس کی بات کیوں کرتا ہے, حالانکہ اس نے کہا ہے کہ ہر جگہ پہ اور رسول میسنجرز آئے تھے. تو اس چیز میں کوئی بھی سرپرائز کہ کسی نے اس بات سے ڈس ایگری کرے. آف کورس انڈیا میں بھی پروفٹس آئے تھے, آف کورس چائنا میں بھی تھے, جاپان میں بھی تھے. وہ جو بھی تھے, ان کا جو اپنے کلچر کے لحاظ سے جو انہوں نے باتیں کی, آئی تھنک میسج جو تھا سب کا فنڈامنٹلی سیم تھا. وہ میسج اسلام کا قرآن میں بڑا سمپل ہے کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں, غلط کام نہیں کرنے ہیں, اپنے آپ کو اپنی اس سچویشن میں رکھنا ہے جہاں سوسائٹی جو آپ کی ہو وہ غلط چیزیں کے نہ, وہ غلط طریقوں میں نہ پڑ جائے. ایک میسج سیم نہیں تھا سر, وہ تھا کہ اگر تم نے if you don't follow my religion تو تم کافر ہو جاؤ گے. یہ کسی بھی اور ریلیجن میں نہیں تھا. قرآن میں ایسا نہیں ہے. انٹلیکچوئل وہ آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں نے شروع سے بات کلیئر کر دی. بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو, بتا دیجیے. وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو نکال کے بتاتا ہوں. وہ بنے کرشن وغیرہ کے جو تھے, تم یو فالو مائی ریلیجن, ادروائز وہ قرآن میں نہیں ہے. لیکن میں اس لیے آپ سے بات کر رہا تھا شروع میں نے ایک بات کلیئر کر دی تھی کہ میں بات کرتا ہوں اپنے قرآن کے لحاظ سے. میں جو چیزیں 250-300 سال کے بعد رسول کی لکھی گئی ہیں, میں ان کو ایسے تاریخ کی چیزوں کے طور پہ. آپ پیور قرآنسٹ ہو, آپ حدیثوں کو بالکل وہ کرتے ہو. نہیں, میں دیکھیں تاریخ کی جو چیزیں ہیں, حدیث کا ویری لٹرل ورڈ بھی ہے. اٹ مینس ایونٹ, اٹ مینس کوئی بات کی گئی ہو. ایونٹ, تاریخ, ہسٹری ہمیں ایز اے سیکولر ہسٹری کے طور پہ ہی جج کرنی پڑتی ہے. اور تاریخ کی کتابوں میں, روایتوں میں کچھ باتیں اچھی ہیں, کچھ باتیں سچی ہیں, کچھ جھوٹی ہیں. And we have to use secular. Sorry, everybody has to stop. Sorry. اگر سپر چیٹ آیا 200 روپیز کا, رام پرکاش شرما, the same question will be asked to everyone. What are you going to give to the coming generation? This culture will be asked to you. This culture will be a question, or most likely will be asked to you, because we all have a responsibility, right? Yes, that is true. آپ نے اپنی اگلی جنریشن کو کیا دینا ہے, دیٹ از دا مین تھنگ. ایون اگر بایولوجیکل طریقے سے دیکھا جائے تو بیسکلی ہمارا ریپروڈکشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن از آور ہول گول ایز اے اسپیشیز. تو آپ نے اب نیکسٹ جنریشن کو کیا دینا ہے, اس کو کس طرح پراسپر کرنا ہے, دیٹ از آور مین گول ان لائف. تو میں تو وہی کہوں گا سر, یہ ایک پلانٹ جو سروائیو کر سکے. ہاں بالکل صحیح. یا تو آپ کو کوئی طریقہ دے دو کہ مارس جانے کا کوئی طریقہ دے دو, یا کسی اور سیارے پہ جہاں ادھر بھی فلرش کر سکے ارتھ کے علاوہ. اور اس پہ میں بڑی انٹرسٹنگ آپ سے کوشچن ہے, میں ایک چھوٹی سی بات کروں اس پہ, بڑی انٹرسٹنگ بات پاتا ہوں کہ قرآن میں ہمیں کہا گیا کہ تصور یعنی ایکسیس مت کرو. اینڈ یہ چیزیں آئی تھنک پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. سوری اینی وے, کسی نے پہلے بات کی تھی. آلموسٹ آپ سے میں یہ بولوں گا, ڈزنٹ اٹ فیل لائک اٹس اے اسپیشل پلیڈنگ کہ آپ ایک قسم کا لائک, میرا کوشچن آپ سے ہوگا کہ ڈو یو امپلوائے دس سارٹ آف تھنکنگ ان اینی ادر فیلڈ آف ڈسپلن, the same type of thinking you employ in the Quranic thinking. کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب کوئی اور فیلڈ آف اسٹڈی ہے, جیسے فزکس ہوئی, بایولوجی ہوئی, کیا کہتے ہیں میتھ ہوا, do you employ the like same type of like you know نبی ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں آئے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ رام ہو سکتا ہے وہ آسٹریلیا میں ایبوریجنی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نوح نے بوٹ بنائی ہو سکتا ہے وہ بڑی نہیں ہو چھوٹی. لائک ڈو یو امپلوائے دس ٹائپ آف اسپیشل پلیڈنگ ان اینی ادر field of science or any other discipline that you believe in, or it's specifically only for the religion کہ یہ سارے اس طرح کے اینگلز اور probabilities and all ساری نکلتی ہیں؟ لیکن میں اگین بولتا ہوں, میں آئی تھنک پہلی بات کی پلیڈنگ از پروبیبلی اے چارجڈ ورڈ, دوسری بات اسلام قرآن کے اندر ریلیجن, میں سمجھ گیا. دوسری بات یہ کہ قرآن کے اندر اسلام ریلیجن نہیں ہے, یہ ایک وے آف لائف کے طور پہ آیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ میں جس چیز کے بارے میں نہیں, لیکن آپ پہلے سے اسیوم کریں نا آیا ہے, that's the problem I'm having. I don't want you to assume آیا ہے, we have to get to the point where we can prove کہ آیا ہے, پھر we can say کہ یہ گاڈ کی طرف سے آیا ہے.
देखिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्लैरिफाई सेंस में करता हूँ कि मैंने आंसर उनको दिया था कुरान की रूह से। अब उसकी रूह से अगर मैं अपने आप को महदूद करके इस वक्त जवाब दूंगा, क्योंकि आई थॉट उनका जो आंसर था वो उस पैराडाइम में था कि अकॉर्डिंग टू द कुरान क्या ऐसी चीज़ें हुई थी या नहीं हुई थी। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने ये कहा है कि ये जो 2-3 बंदों के नाम उन्होंने बताए थे, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि ये उस ज़माने के अपने अपने लोगों के लिए रसूल नबी हो, आई डोंट नो। अब ईसान के मरने के बाद हिस्ट्री जब उसके बाद में इट गेट्स रिटन, ऑफ कोर्स थिंग्स एंड मिथ्स एंड लेजेंड्स वो राइज होते हैं, और हर कल्चर में ऐसे हुआ है। अब दुनिया का कोई कल्चर उठा के देख लें, व्हेनेवर ग्रेट लुमिनरीज डाई करती हैं, अब अब मिथ्स उनके बारे में स्टार्ट हो जाते हैं। तो असल में ये शिव जो, सॉरी मैं नहीं जानता ज़्यादा इनके बारे में, ये क्या थे, कौन थे, हु वाज द एक्चुअल एंटिटी जिसके बाद पे ये बाद में जमा की गई, मे बी विल गेट टू नो, मे बी वोंट गेट टू नो। तो मैं उस सेंस में उनको ये जवाब दे रहा हाँ, था। लेकिन चले ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन उसके पैराडाइम में नहीं है, सिर्फ इस्लाम के या कुरान के पैराडाइम में। मेरा क्वेश्चन एपिस्टेमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो जिस चीज़ों की वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ी है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलीफ बढ़ती जा रही है बेस्ड ऑन ये एविडेंस, ये एविडेंस, ये एविडेंस, ये एविडेंस, जिसको आप एक एक करके एक को दूसरे के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, उसको दूसरे के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। मेरा हो रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर आपने बना ली है ना, बिलीफ स्ट्रक्चर, कि बिकॉज ऑफ दिस 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 इट हैज टू बी फ्रॉम गॉड, मैं स्टेप बाय स्टेप उस स्ट्रक्चर को डिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ। लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम। पहला स्टेप निकालो कि पैगंबर आप कह रहे हो आए होंगे, उसका रिजल्ट क्या है? पॉसिबल है आए भी होंगे, पॉसिबल है नहीं भी आए होंगे, इट कुड बी, इट कुड नॉट बी। तो वो तो फिर कोई एपिस्टेमोलॉजिकल सॉलिड पोजीशन नहीं है, लेट्स थ्रो दैट अवे। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, आप कह रहे हो कि उसकी अमेजिंग ग्रामर है, अमेजिंग अरबिक है, ओके लेट्स टेक दैट। क्या कोई बुक में अगर अमेजिंग ग्रामर और अरबी है, क्या वो गॉड की बुक बन सकती है? इज दैट अ प्रिंसिपल? नहीं, तो वी थ्रो दैट इन द गार्बेज आल्सो। लेट्स टेक स्टेप बाय स्टेप, जिस चीज के ऊपर आपने अपनी पूरी बिलीफ को स्टैंड किया हुआ है, let's take each step और उसको each step को deconstruct करते हैं, and then in the end you will notice that you're left with nothing, you're just left with a whole bunch of possibilities जिसके ऊपर आपने सबको add करके probability बना दी। And the interesting thing is this is exactly the same structure other religions have also used to make sure that their belief system is actually accurate. So my question is not कि भाई कुरान में ये है वो है, I want to know कि किस epistemological foundation पे आपने ये belief बना ली है कि ये book from God है, and let's deconstruct that step by step. देखिए मैं आपकी बात को कॉन्सेप्ट पीछे लेके जाता हूँ। आप अस्यूम कर रहे हैं कि हम इस दुनिया में ऐसी कुछ थिंग्स को जानते हैं फॉर अ फैक्ट जो वैसी की ही वैसी है जैसे हमने अंडरस्टैंड किया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपका ये प्रिजम्पशन है जो मैं समझाऊं, इस प्रिजम्पशन को रख के आपने ये कहा है कि तुम्हारा मोजेस जो पॉइंट ऑफ व्यू है एपिस्टेमोलॉजिकली वो वीकर है, बिकॉज आई नो ऑब्जेक्टिवली थिंग्स एग्जिस्ट, या उनके पास मैं आपको एविडेंसेस दे सकता हूँ, और मैं आपसे इसी चीज के ऊपर डिसएग्री करूंगा। मैं तो कुरान की बात भी नहीं करूंगा। मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। आई एम अ क्रिटिकल रियलिस्ट, ठीक है? तो मेरे लिए ये जो हम व्हाटएवर वी आर एक्सपीरियंसिंग, ये एक परसेप्शन है ऑफ रियलिटी जो मैं थिंक करता हूँ ऑब्जेक्टिवली डज एग्जिस्ट, लेकिन उसको परसीव करना, उसको मेजर करना, we can try and get close to it, but we can't ever get close to it. और मैं completely religious person हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ। आप जाके scientific realism, critical realism के बारे में पढ़ें तो सारी की सारी बात घूम फिर के यही आती है कि whatever theories जो हमारे पास हैं, laws of nature, जो कुछ हमने understand किया है आज तक, it tries and paints an accurate enough picture, but it's not 100%. कोई भी epistemologically तौर पे हम इस दुनिया के बारे में nothing we can say for sure. हम मैथ्स उठा के देख लें, we pick up अरिथमेटिक्स पे हमारी दुनिया कायम है। हम कहते हैं इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक जो हमारे पास है, लेकिन कर्ट गर्डल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम्स ने आके कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड दैट एज वेल। हम अरिथमेटिक्स के प्योरेस्ट सिस्टम के अंदर वी कैन हैव स्टेटमेंट्स जिनको हम अरिथमेटिक्स के अंदर रह के वी कैन नॉट प्रूव देम, दे आर इनकम्प्लीट। तो हमारे लिए बीइंग ह्यूमंस, अगर मैं कैंट को इस्तेमाल करूं, वी आर बाउंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, कि देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जहां पे जाके हमारी इंटेलेक्ट इट स्टॉप्स देयर। तो मैं आपसे स्ट्रेट अवे इस बात पे मैं एतराज़ कर रहा था कि अगर आप इस बात पे कह रहे हैं तो आई विल टेक इट अ स्टेप बैक एंड से इन अ वे जिस तरीके से मैं वर्ल्ड को देखता हूँ फिलोसॉफिकली, वी कांट टेल एनीथिंग। ऑल वी कैन से इज ये थ्योरी जो हमारे पास है हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस आई हैव ट्राइड इन ब्रेकिंग इट। मैंने यहाँ पे फॉल्सिफाई ऐसे किया एंड कंटिन्यूसली मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है इट्स द सेम। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये
बुक या ये थ्योरी या ये व्हाटएवर जो है इट्स ट्रू. आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा था? जी जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, जो आप कह रहे हैं कि भाई इन साइंस और इन नॉलेज वी कैन नॉट हैव 100% श्योरिटी अबाउट समथिंग. आई टोटली अग्री विद दैट. दैट इज नथिंग रॉन्ग विद दैट कि हाँ यू नो जो ट्रूथ जिसको हम लोग समझते हैं, हम Probability. अच्छा ठीक है. हाँ, मैं सही वर्ड गलत बोल रहा हूँ. उसके फ्रेमवर्क में हम लोग बिलीव करते हैं किसी भी मॉडल, क्योंकि साइंस बेसिकली डिस्क्राइब्स अ मॉडल टू डिस्क्राइब समथिंग. इट्स डजंट हैव अ एब्सोल्यूट आंसर टू दैट. आई अंडरस्टैंड, बट माय क्वेश्चन इज जिस चीज को आप कह रहे हैं कि मैंने उसको इस तरह चेक किया, उसका व्हाट आई एम सेइंग इज उस आंसर का प्रोबेबिलिस्टिक आंसर दूसरा भी तो निकल सकता है ना. जो आपने जिस तरह बोला कि भाई नबी हैं और वो दूसरे मुल्कों में आए होंगे, उसका एक प्रॉब्लमिस्टिक आंसर ये भी हो सकता है कि हो सकता है नहीं भी आए हो, राइट? उतनी ही चांस है उस चीज का. और जितना तो दूसरे तो आपने बोला अमेजिंग ग्रामर है, अमेजिंग अरेबिक है, उसका ये प्रॉब्लमिस्टिक आंसर भी हो सकता है कि यस अमेजिंग ग्रामर होने की वजह से बुक गॉड की नहीं हो जाती. सो दैट डिसमिस. सो वो जो फॉल्सिफाइबल टेस्टिंग आप कर रहे हो अपनी बिलीव्स के साथ, दोज डोंट hold up independently. They have to be put together as a cumulative case to make your belief stronger. But individually जब आप उसके proof को analyze करते हो step by step, they don't hold as much weight as you think they do. प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपने ये कहा it doesn't hold weight. ये आपकी एक subjective measurement so है. it doesn't hold weight because I'm saying कि you and me agree on certain principles of reality जिसपे हम मैं और आप एक ही लेवल पे. Sorry आप बोलो. मैं आपका एक आपने मुझे स्टॉप नहीं किया, आपके लिए एक सुपर चैट आया था. ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं. थैंक यू. कहाँ आ गया? ओह थोड़ा सा फनी सा था तो मैंने कहा ये. ओके सर, चेसर 2020 ने $2 भेजे हैं एट अल्मोजिर. वन अरेबिक सॉन्ग फॉर अस प्लीज. नॉट कुरान, अरेबिक. आपको अरेबिक सॉन्ग्स आती हैं? सुनाऊं मैं? सुनेंगे मेरी आवाज? सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे जी. अच्छा अगर बहुत भोंडी तो मुझे बताना, मैं चुप हो जाऊंगा. ठीक है चले ठीक है. चले. बैनरी وعيوني بندقية الذي बस इतना ही मुझे याद है. सर वो दिलबर भी टी सीरीज ने अरेबिक में किया था, वही गाना. अच्छा नहीं मुझे नहीं वो नोरा फतेही को उधर भी अरेबिक में भी उन्होंने डांस करवाया था. ये आपने कौन सुना होगा बड़ा मशहूर, मौतिनी. नहीं वो तो आपने सुना होगा ना, अरबी वाला वो जो फेमस सॉन्ग है, नोरे अच्छा वो क्या है वो आई थिंक ट्यूनिसियन लहजे में. तो जब मैंने सुना मुझे बड़े मजे का सॉन्ग है. मुझसे बंदे ने बोला कि यार ये मोसेस क्या गाने में अल्फाज है. मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आ रहे भाई. लेकिन रिदम बड़े मजे की है. नोरे नहीं आपके सवाल की तरफ मैं वापस लौटूं तो देखें इस पे प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक यू एंड मैं आप एक हद तक एग्री कर रहे हैं कि ये जो हम क्राइटेरियन बना रहे हैं, मैं उसको इस लेवल पीछे लेके गया था कि मैं कहता हूं कि प्रीटी मच एवरीथिंग जो है वो एक स्टेज पे जाके इट्स सब्जेक्टिव. ऑल वी कैन से इज तो पहुंचे नहीं ना हम. यही तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये स्पेशल प्लीडिंग हो रही है एक किस्म की कि देखें कि दूसरी फील्ड्स में हम लोग इस लेवल तक नहीं जा रहे कि एवरीथिंग इज अनसर्टन, एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रूवन सो वी विल नॉट एक्सेप्ट इट. हम देखो दूसरे फील्ड में जब when we are talking about math or when we are talking about general things, right, we never go to that level about उसको जस्टिफाई करने के लिए. अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये क्या कहते हैं बायोलॉजी में है कि लेट्स से केमिस्ट्री में कि कॉपर और उस पे ये केमिकल डालो ये रिजल्ट आएगा, उसमें हम लोग इतना पीछे नहीं चले जाते कि ओ क्वांटम लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें समझ नहीं आता, इसलिए इस पूरी जो थ्योरी है इसको हम लोग स्केप्टिकल नजर से देख सकते हैं. नो, वी हैव अ फ्रेमवर्क जिसपे मैं और आप दोनों एक फ्रेमवर्क पे एक्सेप्ट करते हैं कि जो रियलिटी में थिंग्स हैं, हम भी रियलिटी में रहते हैं, आप भी. सोलिप्सिज्म में जाने की जरूरत नहीं है कि एवरीथिंग कुड बी फेक एंड वी कुड बी अ ब्रेन इन द वैट एंड ऑल दैट. सोलिप्सिज्म को साइड पे रखो. लेट्स टॉक अबाउट अ रियलिटी दैट यू एग्जिस्ट इन एंड आई एग्जिस्ट इन एंड वी शेयर अ कॉमन रियलिटी. अगर उस तरह देखा जाए तो इन चीजों के आंसर इजीली निकल सकते हैं कि is it more probable कि a person sitting in a cave got talked to by a supernatural being, or is it more possible because dehydration की वजह से cave में उसको hallucination आए थे? Is it more probable कि a person pointing toward the moon and the moon split in two,
or is it more probable that somebody wrote this to make him look special? Like all these things, reality में हम लोग probability उसकी दिखा सकते हैं. Is it more probable कि हर nation के पास एक रसूल भेजा गया था, or is it more probable कि this is something that those people at that time believed और उस तरह की चीजें was common to understand, so that is why this is also part of that religion. So I'm saying आपने वो वाली probability ज़्यादा है naturalistic answer की compared to the supernatural answer. नहीं, मैं इसका आंसर दे दूं. मैं इसका आंसर दे दूं. आप इसका मैं भूल जाऊंगा, मैं बाद में, मेरी आदत बहुत गंदी है. आपने जब बात की ना देसी, देखिए मैं आपसे अगेन तरह से एग्री कर रहा हूँ. ये संभाल के खाल में उतरना चाहें तो उतर सकते हैं. आप नहीं उतरते, मैं नहीं उतरता, क्योंकि थिंग इट्स वर्किंग. हम कहते हैं चलो इट्स गुड इनफ. हम इस थ्योरी की बुनियाद पे हम अपनी लाइफ को लिव कर सकते हैं ना. क्वांटम लेवल पे जाके क्वार्क्स अप डाउन क्या हो रहा है, वी डोंट रियली अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे पास वर्किंग मॉडल है. इट्स क्लोज इनफ टू रियलिटी. इसकी बुनियाद पे हम वी कैन टेक प्रिडिक्टिव डिसीजंस एटसेट्रा. तो लेट्स कंटिन्यू ऑन, लाइफ गोज ऑन. लेकिन ये सब पीपल का आंसर नहीं है. दे विल ऑलवेज बी पीपल जो जाना चाहते हैं उस लेवल तक, ताकि वो समझ सकें कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं. दैट वो उनकी अपनी चॉइस है. मैं दूसरी बात आपकी बोलूँगा कि हाउ डू वी नो. और यहाँ पे आपके मैं ऐसे यही चीज़ मैं कुरान पे अप्लाई करके बोलता हूँ कि जैसे वी कांट प्रूव मोरालिटी, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. एंड इसके ऊपर आपको पता है, आई थिंक आपको पता है, मैं आपसे इतना हुस्न ज़न रखता हूँ कि whether there is deontological truths हैं, whether there is objective moral truths Platonic style के, या it's all यानी हमने नॉर्मेटिव तौर पे हमने अप्लाई कर दिए. इस बहस से कता नज़र हम अप्लाइड मोरालिटी के सेंस से वी कैन एटलीस्ट से कि ये चीज़ अगर एप्लीकेशन में है इट्स गुड फॉर पीपल, और उसको मेजर हम कर सकते हैं मेनी डिफरेंट वेज से, जिसमें मोस्ट पीपल यूजुअली अग्री भी करेंगे. मैं आपको क्राइटेरियन अगर वो अप्लाई करके बोलूँ तो मैं ये कहूँगा कि कुरान का मैसेज, इवन अगर हम उसकी जुजियात में जाके क्वांटम लेवल पे जाके वी डोंट वांट टू आर्ग्यू कि ये है ये नहीं है व्हाटएवर, क्योंकि दैट विल ऑलवेज बी सब्जेक्टिव. हम उसके ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तक नहीं पहुंच सकते हैं. कुरान का मैसेज, और इस चीज़ पे मैं मुसिर हूँ इंटेलेक्चुअली, वो वेरी क्लियर है कि इफ़ इट वाज अप्लाइड, इसके मैसेज से जो सोसाइटी बनेगी, दैट सोसाइटी विल बी अ बेटर प्लेस. आप समझे मेरा क्या आर्गुमेंट? हाँ, मैं समझ रहा हूँ. But the problem is कि जो आपने कहा ना, थोड़ा to rephrase it in the way I understood it, आप कह रहे हो कि हाँ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का जो एक्चुअल है कि है या नहीं है, उस पे जाने के बजाय अगर आप देखो कि कुरान जो मैसेज दे रहा है उससे सोसाइटी बेहतर हो सकती है या नहीं, तो अगर बेहतर हो सकती है तो व्हाई डोंट एक्सेप्ट इट. माय प्रॉब्लम इज नॉट दैट. आई एग्री कि कुरान में कोई मैसेज बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी वजह से सोसाइटी बेहतर हो सकती है. But my problem is, does that mean it is from God? No, that just means कि उसमें morality और fundamental truths हैं जो दूसरे religions और दूसरी nature में भी पाए जाते हैं. And those are naturalistic things, like don't kill people, don't hurt people, help the poor, help your family. These are fundamental truths of humans that we already have. So just because they are the fundamental truth, उसको आप कह रहे हो कुरान में भी वो है. So it is not very surprising because most religious texts में these fundamental rules किसी ना किसी shape में पाए जाते हैं. So these are just the fundamental basic ethical rules of human society. और उसको आपने extrapolate करके बोल दिया कि किसी creator from outside और उसने ये इल्हाम भेजा और ये special book लिखी and all that stuff. That is the extra step that you don't need to go to that step when you have a naturalistic answer. You have a naturalistic answer. Yeah. और मैं आपको यही कह रहा था. I think आपने मेरा अभी भी आपने शायद assume किया मेरी position little bit about my position. मैंने देखें, मैं आपको फिर बात क्लियर करता हूँ. if इस दुनिया में एक इंसान है, और मैं बात कुरान के रूह से कह रहा हूँ, और इस पर मैंने पहले भी बात की अपने चैनल पे, और मैं किसी से भी बात करने को राजी हूँ. और इस टॉपिक के ऊपर मेरा एक्स मुस्लिम से बात करने का ओरिजिनली कोई आइडिया था भी नहीं. इट वॉज रियली मुसलमानों के लिए कि हम लोग क्यों ऐसी बातें सोचते हैं. कुरान के लिहाज से जो भी इंसान भले ठप्पा लगाए मुसलमान का या ना लगाए, वो अगर अच्छे काम कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा है, भले इस किताब को माने ना माने, इस किताब की कुमियात में जुजियात में जाए या ना जाए, वो कुरान के लिहाज से वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो मुसलमान है जिसके साथ जाके उसको उसके अच्छे का जजा मिलेगी. तो मैं आपसे देखें डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ. अगर आप अपने अकल की बुनियाद पे यू आर नॉट कन्विंस्ड, आपने ये सारी पॉइंट आफ्टर पॉइंट accumulate होते हुए देखा, and still you're saying I actually don't think ये एक overwhelmingly intellectual case मेरे लिए मेक करता है जहाँ पे I'm now satisfied, that's absolutely fine.
क्योंकि उसने आपको जितनी अकल दी उसके बुनियाद पे इफ यू वर इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट आपने अपना उसका हक पूरा किया. Yeah, but my point is that then that doesn't really matter at all फिर जो आप कह रहे हो, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि मैं ये सारा जो फ्रेमवर्क है कि उसने मुझे इतनी अकल दी और मेरी अकल के सामने मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सका तो वो मुझे सजा देगा, then that whole point falls apart in my opinion, to be honest. Because आप कह रहे हो कि even though none of these things make sense, वो लेकिन बैक में उसकी फ्रेमवर्क आपने फिर भी वही सॉलिड बनाई हुई है कि वो सजा देगा, जजा देगा, उसने तुम्हें इंटेलेक्ट दिया, उसने द होल presupposition is already still there in the background कि किसी ने ये सारी चीजें मुझे दी हैं. That is my problem with this whole concept कि you come with the presumption कि it is already given to us by somebody and now I am just having a hard time figuring it out. No, it is not that. I am actually figuring it out कि ये जो framework बना हुआ है, this is nothing special. This is actually the same framework that has many other religions have same framework. Somehow we think it's special because it is our religion. क्योंकि हमने इस religion पे सबसे ज़्यादा focus किया है, तो हमें सबसे ज़्यादा oh my God इस कुरान की miraculous language और ये देखो Jewish की books जो है तनाक और जो टोरा और जो उनकी जो books हैं, you know 13 घंटे they do scholarship in their synagogues and they have 60 years experience doing tafsirs on their books. Don't you think they think their book is super special also, just like us, just like Momins? And वो भी मोमिनों से भी उनके पास तो कम से कम 2500 years का टाइम है. आपके पास तो 1400 years का टाइम है ना to really dig into the Quran. उनके पास तो 2500 years का टाइम है to really dig into the Torah and उसमें से पतली छोटी मोटी चीजें fundamental truth और ये वो सारा निकालने का. So my point is that all this looks like it is just a justification हम लोग अपने आप को देते हैं to make sure we don't sound stupid. To me, I'm not saying derogatory, in the sense we believe this supernatural story and we don't want to look stupid that we believe the story. So we justify it by no इस story में बहुत ही बड़ी super कोई truth छुपा हुआ है जो normal लोगों को नहीं मिलता. और वो क्योंकि एक लफ्ज में आया लिखा हुआ है तो दूसरे लफ्ज में ये लिखा है तो उसका कनेक्शन उससे है, ये this is just human endeavor to make sure that we find our books very special, and just like we do it, they do it with their book, and each person is individually separate from each other. So one person का truth दूसरे से clash कर रहा है. तो अगर आपने अपने truth को faith के base पे और research करके एक answer लिया है which is contradictory to the other person, then me as an independent person कैसे आपकी तशरीह को accept कर सकता है, जबकि वही वाले principle use करके एक Jewish ने भी अपनी book को साबित किया है कि वो सच्ची है, और Christian भी आपके ही principle को use करके अपनी book को साबित कर रहा है. So for an independent person, it is completely irrational to say, no, your answer is more special than this person's answer. No, ये मैं फिर बोलता हूँ, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हम मैं या कोई भी इंसान सबूत के तौर पे प्रूव कर सकता है. ये बात मैं फिर दोहराता हूँ. There is no way to prove हम नहीं कर सकते हैं कि ये चीज कहाँ से आई. लेकिन probabilistic लिहाज से भी प्रूव कर सकते. probabilistic लिहाज से भी नहीं प्रूव होती ना, उस लेवल पे probabilistic लेवल पे भी नहीं पहुंच सकती. मैं फिर बोलता हूँ, हम प्रूव नहीं कर सकते हैं. ऑल हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इन पॉइंट्स की बुनियाद पर, और वो पॉइंट्स बाद हम सब सब्जेक्टिव है जिसकी वजह से मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इन पॉइंट्स की बुनियाद पर we think intellectually, reasonably, rationally, it makes more sense to accept यह hypothesis versus कोई और hypothesis. अब इसके एक जुज़ियात के ऊपर अगर हम जाएं तो we can keep arguing. मैं नहीं समझता कोई बुरी बात है, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि इवेंचुअली अगर हम सबको ब्रेक अवे कर दें, आपके पास एक सब्जेक्टिविटी है, मेरे पास एक सब्जेक्टिविटी है, और हम अपने आप को उनसे we can't free ourselves. अगेन मैं आपसे ये भी डिसएग्री नहीं कर रहा. यस, हम जहाँ पैदा हुए हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमने शुरू से देखा, द सर्टेन बायसेस जो हमने इंस्टिल इतनी अर्ली हो गई हैं कि we probably can't ever get out of them. तो एक तरीके से हम अपने माइंड फ्रेम में, अपने वर्ल्ड व्यूज में we are stuck. उसके अंदर रहकर जी बोलिए उसको. मैं एक बात बोलूंगा, हमने सबको बोर कर दिया, सब चले गए. जैसी की आदत है, ये फिलोसॉफिकल चीजें इनको बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती. मैं आप सुने मेरी बात,
اچھا ہم نے کو بور کر دیا. آپ مجھے ہوم ورک دے دیں, ہم وہ بات کرتے ہیں جو عام سب. میں سونار کی ہتھوڑی لیتا ہوں, اسٹارم پائلٹ کہتے ہیں لاؤ ادھر لوہار کا میں موٹا موٹا میں وہ کام کرتا ہوں جو سب کو سمجھ آتا ہے. سنیں میری بات, آپ مجھے ہوم ورک دے دیں آج پلیز. تو یہ ہوم ورک دے دیں, مجھے 10 باتیں بتا دیں مجھے بھی, تاکہ میں اس کے بارے میں سوچوں. آپ مجھے بتا دیں کہ میں بھی غور کروں کہ یہ قرآن جو ہے ورڈ آف گاڈ ہے. مجھے 10 چیزیں آپ پلیز آج کوئکلی بتا دیں پلیز. ڈیٹیل میں نہ بتائیں لیکن موٹی موٹی باتیں بتا دیں مجھے. اسٹارم دیکھیں, میں آپ کو یہی بولوں گا, آپ سے میں نے اس ٹاپک کے پہلے بھی بات ہوئی تھی, میں آپ کو نہیں سکھا سکتا قرآن. اگر میں آپ کو قرآن کی لحاظ سے ہی بات کروں, جن وجوہات کی بنا پر آپ کنونسڈ ہو, آپ میرے ساتھ شیئر کرو. آئی ووڈ لو ٹو ڈو اٹ آنیسٹلی. میرا کوئی ایجنڈا نہیں. آئی ایم اوپن ٹو ایوری تھنگ. آئی ایم اوپن ٹو ایوری تھنگ. اوکے, سو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ مجھے کوئی 10 باتیں ایسی بتا دیں کہ میں آج جا کے اس پہ غور کروں کہ یہ واقعہ ورڈ آف گاڈ ہے. پلیز جو جن باتوں سے آپ مطمئن ہوئے. ایک آپ نے لینگویج کی کہہ دی, چلے دوسری آگے بتا دینا اور بتا دیں. پھر میں ایسا کروں گا اسٹارم, یا آپ نے سوال پوچھا ہے, آئی تھنک اس پہ میں سوچ سمجھ کے ایک ویڈیو بناؤں گا, اب میں پٹ اپ کروں گا, لیکن ایک بگ وارننگ کے ساتھ. یہ الموزس کی نہیں, سوچ سمجھ کے آپ کنونسڈ ہیں, آپ اتنا ہارڈ ورک کیا آپ نے لائف میں, تو آپ کنونس, آپ کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں میں پھر دہرا رہا ہوں, یہ جو میں نے جو جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, جس سے میری دیسی نیوز سے بات ہو رہی تھی, یہ ایونچولی جا کے میرا سبجیکٹیو کرائٹیریا ہے. اب اس سبجیکٹیو کرائٹیریا کو میں کس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں, اس چیز کے لیے آئی نیڈ اے لٹل بٹ آف ٹائم. اور ایونچولی میں پھر بھی یہ بولوں گا کہ ڈزنٹ میٹر آپ کے پاس کتنے 10 ہو 100 ہو 200 ہو, ڈزنٹ ایون میٹر. میٹر یہ کرتا ہے کہ ایک انسان, آپ جتنے مرضی دے دیں مجھے, میں ان سب پہ غور کروں گا. اچھا مجھے آپ ٹائم دیں, میں آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر آرام سے ڈسکشن بعد میں کروں گا, کیونکہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ سوال تو دیسی نہیں جی نے آپ کے سامنے رکھا تھا. آپ نے ایک ہی رخ سے پھر بحث دوسری طرف چلی گئی ہماری. دیکھیں ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ دے آر آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ, جن کی بنیاد پہ جا کے اسٹریٹ اوے یو ول گیٹ ون آنسر. اور یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز میں اسٹریٹ اوے میں نے ڈینائی کی تھی. میں چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. یہ 2+2=4 کا فارمولا نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ ایسی 1 یا 2 یا 3 ایکویشنز فائنڈ کر لیں. کیونکہ انہوں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ نہیں, یہ کمپلیٹلی سبجیکٹیو اوپینین ہے میرا, اور میری جرنی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے دوسروں سے. تو اٹ از مائی جرنی کہ میں نے ان چیزوں کو ٹروتھ مانا ہے اینڈ آل دیٹ. اس لیے میں نے ان کو اس پوائنٹ پہ پش بیک نہیں کیا, بیکاز ہی از رائٹ کہ یور پیتھ کے اندر جو چیز آپ کو اسٹیمولیٹ کرے گی اور آپ کو کنونس کرے گی, دیٹ از کمپلیٹلی سبجیکٹیو ٹو یو. جو چیزیں مجھے کنونس نہیں کرتی, ہو سکتا ہے ان کو کنونس کرتی ہو, اور جو چیزیں ان کو کنونس کرتی ہیں وہ مجھے کنونس نہیں کرتی. تو وہ سیپریٹ پیتھ ہو جائے گا ٹو گیٹ ٹو یور epistemological reason why you believe some things. So میں نے اس لیے ان کو اس پوائنٹ پہ پش بیک نہیں کیا, because I agree with him کہ it is completely subjective to him. اور اس پہ مسئلہ یہ دیکھیں, آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے نا, آپ ایک ٹاپک جو ہسٹری پہ جس میں میرے آپ کی ہمیشہ بات ہوتی ہے, اگین دیٹ ٹو می, میرے آپ کے لیے شاید نہیں, میرے لیے وہ بھی سبجیکٹیو ہے. آپ کون سے ریسورسز کو پک کر رہے ہیں, کس کو کتنا ویٹ دے رہے ہیں, ہاؤ یو کمپیئرنگ بٹوین دم. اگین دس یس آئی وش دیر واز این آبجیکٹیوٹی, کاش وہاں پہ کیمرے ہوتے اور کیمرے ہر جگہ پہ لگے ہوتے جس کی بنیاد پہ ہم کنفرم کر کے کہہ سکتے. وی ڈونٹ ہیو اٹ. آل ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹنگ تھیوریز ہوتی ہیں. دس از ہاؤ سائنس ورکس. کمپیوٹنگ تھیوریز ہیں, we come with our own biases. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈ بنا لیں جس کے بنیاد پہ we compare between the two. اگر نہیں تو کس کی applied. Everybody stop, everybody. ملن سونونی نے 200 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے. تھینک یو ویری مچ, اپریشیٹ اٹ, تھینک یو فار دا سپورٹ. گو ہیڈ. میرا اپنے ٹیمپو توڑ دیا. میں خالی یہ بول رہا ہوں صحیح بات سنیں, میں اپنے سوالات لے کر کس کے پاس جاؤں, مجھے بتائیں نا. آپ اپنے سوالات لے کے اگر آپ آنےسٹ ہیں, دیکھیں آپ میرے پاس آئے, ہم نے آپس میں بہت چیزوں پہ بات کی ہے. Why have you said that اگر آپ honest ہیں? What do you mean by that? You think I'm not honest? نہیں, لیکن یہ گیس لائٹنگ ٹائپ آف اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ آپ دوسرے کو پری ایمپٹیولی کہہ رہی ہیں if you're honest. یہ تو بالکل گیس لائٹنگ کر رہے ہیں آپ ان کو. میں ٹیک بیک کرتا ہوں. میں صاف صاف بولتا ہوں کہ ٹرمپ سے میری جب بھی بات ہوئی ہے, ہماری کیا کہتے ہیں ڈسکشنز ہوئی ہیں, ڈیبیٹس ہوئی ہیں,
لیکن میں اب صاف صاف بول رہا ہوں, مجھے کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. اسٹارم کو میں نے ایک آنیسٹ کویشچن پایا. آئی ڈونٹ تھنک میں سچ والا صاحب کے بارے میں اب یہ بات بولوں گا جتنا میں نے ان کو سنا ہے. اسٹارم کے ساتھ جہاں بات ہوئی ہے, جہاں غلط بات تھی, اسٹارم نے اس کو غلط کہا ہے, صحیح کو صحیح کہا ہے. تو یہ آئی گیو اٹ ٹو یو. میرا کہنے کا مطلب بریک کہہ رہے ہیں انہوں نے 100 روپیز بھیجے ہیں, فین آف سچوالا اینڈ اسٹارم پائلٹ. آپ کے دیکھیں دوسرے فین بھی ہیں ادھر. تھینک یو اوکے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا, آپ کیا بول رہے تھے مجھ سے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب میں پھر اسی سے شروع کروں گا لیکن بات کمپلیٹ کروں گا. اگر آپ سچے ہیں, اگر آپ سیریس ہیں, تو آپ کا کام ہے ان چیزوں پہ خود غور کرتے چلے جانا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے یونیورسل پرنسپل جو مجھ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, دیسی پہ بھی, آپ پہ بھی ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی بھی چیز لرن کرنی ہے تو ہمیں اس چیز کو انٹلیکچولی آنیسٹ ہو کے لرن کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہمارا مائنڈ نہیں مانتا ہے دین دیٹس فائن. اگر سولنگ ہم اپنے ساتھ آنیسٹ ہیں. دیکھیں میں بہت چیزوں پہ لوگوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں, اینڈ دیئرز آفٹن ٹائمس کہ ہم اس کو پروف, میری بیوی نہیں سن رہی ہے, وہ ہم ہمیشہ ڈس ایگری کرتے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر. وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے, میں ہمیشہ صحیح ہوتا ہوں. ایونچولی اگر وہ اپنے لحاظ سے شی از بینگ آنیسٹ, آئی ایم بینگ آنیسٹ ٹو مائی سیلف, آئی تھنک دیٹس فائن. اٹس اوکے کہ ہم ایک دنیا میں ساتھ رہیں جہاں پہ اسٹارم اور الموزس آپس میں ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن اسٹل ہم آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں. نہیں, میرا اس طرح کا کوئی نہیں, میں غصہ نہیں کرتا ہوں, وہ چیزیں میں نہیں کرتا ہوں. اوکے, مجھے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا کہ میں واقعہ میں ایتھیسٹ ہوں اور مجھے ڈیفینڈ ہی کرنا ہے. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. اوکے, میں تو یہ بھی نہیں کہتا, میں آئی کانٹ, جس چیز کا میرے پاس پروف نہیں ہوتا, جو میری عقل میں بات سمجھ نہیں آتی, میں وہ نہیں کہتا. مثال کے طور پہ اگر میں نے آج تک کسی اسٹریم میں کہا کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا. آئی نیور سیڈ دیٹ. اوکے, میرے پاس آرگومنٹ اگر نہیں ہے, میرے پاس اگر آرگومنٹ نہیں ہے, میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں یا کسی کو کنونس کر سکوں, آئی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن قرآن کے بارے میں تو 200% کنونس ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے بک بند کر دی ہے. آئی ایم سیئنگ ٹو یو, آئی ایم ڈائنگ ٹو نو کہ کوئی بندہ آ کے مجھے بتائے کہ یہ باتیں ہیں کہ یہ اس وجہ سے دیکھو, ان کو دیکھو, ان کو دیکھو, ان کو دیکھو. اوکے, آئی ول لک انٹو اٹ, آنیسٹلی آئی ول لک انٹو اٹ. اور میں دوسری چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ جو چیزیں اس میں پائلٹ ایک سیکنڈ, ٹاپر نے 100 روپیز بھیجے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے اف اے گاڈ بک, یہ آپ سے الموسس ہے, if a god book can easily reinterpret into different ways, then how people conclude that everything that God made is perfect? Al-Moses, please define it. دیکھیں, اس پہ میں نے ویڈیو کی تھی کہ قرآن کو کیسے سمجھیں. یہ میرا اگین سبجیکٹیو ایکسپیرینس تھا. میرے ساتھ ایک اور ڈاکٹر اقبال صاحب بھی تھے. ہم دونوں نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی. جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ پڑھے ہوئے ہم نے اٹھا کے پڑھے, ہمیں مطلب سمجھ میں ہم آگے چلے گئے. دیٹس فائن. وہ لیول 1 میننگ ہوتا ہے. لیول 1 میننگ, آپ جیسے بچہ ہوتا ہے کتاب پڑھتا ہے, اس کو آپ 5-6 ڈفرنٹ شیڈز آف میننگس ہوتے ہیں, اس کو آپ بولتے ہو یہ پانچوں کے پانچوں ورڈز کا ایک ہی مطلب ہے. جیسے آپ کو میں نے مثال دی تھی, ظالم ہو گیا, فاسق ہو گیا, یہ قرآن کے اندر ان کی میننگ ڈفرنٹ ہے. لیکن میرا بچہ 7 سال کا پوچھتا ہے, میں بولتا ہوں دونوں کا مطلب ہے بیڈ پرسن. جب آپ کا مینٹل لیول گرو کرتا ہے, جب آپ دنیا کو سمجھتے ہیں, جب آپ لینگویج کو سمجھتے ہیں, آپ ورڈس کو سمجھتے ہیں, اس کا سیاق کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں, یو اسٹارٹ گیٹنگ مور نوانسز. اور وہ نوانسز جو بندہ اخذ کر رہا ہوتا ہے, وہ میرے نوانسز ڈفرنٹ ہوں گے کمپیئر ٹو سم ادر پرسن جو اپنی جرنی میں یا آگے ہوگا یا مجھ سے پیچھے ہوگا. تو اس کو ہم ڈفرنٹ میننگس نہیں کہتے ہیں, اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کتنا پریسائز میننگ اخذ کر رہے ہیں. دیٹس دا ڈفرنس جو ہمارے ٹرانسلیشن وغیرہ میں آ جاتا ہے. I'm hoping یہی ان کا کویشچن جس کو ان کو آنسر دیا. اسٹارم کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا, اگر آپ قبول کریں. آپ کا آئی نو جتنی دفعہ بات ہوئی ہے, یو آر گڈ, آپ کی بیسکس اچھی ہیں عربک میں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو سچ والا کے ساتھ نتھی کر کے یہ سمجھیں گے, I'm not judging, لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بندے کی جو عربک کی نالج ہے وہ پرفیکٹ ہے, اور اسی بندے کی بنیاد پہ جو عربک مجھ سے اچھا ہے لیکن ناٹ اپ ٹو دا لیول جو میں جانتا ہوں, اس کو آپ اسٹینڈرڈ بنا کے یو ٹرائی اینڈ جج اینڈ لک ایٹ دا ورلڈ, آپ کو وہ تصویر کا رخ نہیں ملے گا کہ جو رخ آپ کو اور مل سکتا ہے. میری آپ کو یہ رائے ہے, عربک آپ سیکھتے رہیے, آپ خود اپنا دماغ یوز کیجیے, اور پھر آپ کا یہی نتیجہ then that so be it. Okay, so I think آنسر مل گیا اسٹارم پائلٹ کو آپ کا. I think what I would say with that is کہ ابھی آپ نے جو ایگزامپل ابھی دیا کہ فاسق اور ظالم اور لائک ڈفرینٹ ورڈز ہیں, لیکن فرسٹ لیول پہ جو پڑھے گا ٹرانسلیشن وہ کہے گا او اس کا بس یہ بیسک مطلب ہے. پھر جب ہائر لیول پہ آپ جاؤ اور اس کی زیادہ ڈیٹیل میں,
تو فاسق کا ڈفرینٹ مطلب ہے, ظالم کا ڈفرینٹ مطلب ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ, اینڈ آئی تھنک نعمان علی خان آلسو ڈز دا سیم سارٹ آف ایکسپلینیشن کہ دیکھیں اس آیت کے اندر دیکھو ورڈز کی کتنی ڈیفینیشن ڈفرینس ہے, اور جہاں عورت کی بات کی ہے وہاں دلوں کی بات کی ہے, لیکن مرد کی بات کی ہے تو دل کی بات کی ہے, کیونکہ عورت پریگننٹ بھی ہو سکتی ہے, اس میں 2 دل ہو سکتے ہیں, اور قریب فرشتہ تمہارے پیچھے ہے, سائڈ پہ ہے, لیفٹ پہ ہے, لیکن وہ اس طرح ورڈز کو نا ڈیفائن کرتا ہے کہ دیکھو کتنی پریسائز عربک یوز کی گئی ہے قرآن میں. اور میں کہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ میں کہتا ہوں موزس سے کہ ڈونٹ وی ڈو دا سیم تھنگ ود اقبال شاعری. اقبال کی شاعری جب میں نے پڑھی تھی اب اسکول میں, اور اس کے علاوہ جو دوسری شاعریاں بھی تھی, جب اس کو اسٹریٹ اوے پڑھو تو کتنی بیسک میننگ نکلتی ہے, لیکن جب ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے اگلے 3 گھنٹے آپ اسی ایک شعر کو اینالائز کرتے ہو تو اس میں سے کتنے 500 میننگز نکل آتے ہیں اور کتنی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ اقبال کی شاعری کو گاڈ کا کمانڈ تو نہیں کہتے نا. نہیں دیکھیں یہ اگین یہ میں نے ایک پوائنٹ دیا تھا اسپیسیفک ٹو اسٹارم اور کویسچن کے لحاظ سے. اگین یہ دس از ناٹ دی ایویڈنس. تھوڑی سی بات کروں میں Moses, تھوڑی سی بات. I know where you coming from. Listen, I know where you were talking about Arabic and all that. I know exactly. کچھ حد تک میں آپ سے اگری کرتا ہوں, لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جیسے آپ بات کرتے ہیں اس کا مطلب جب سے قرآن آیا ہے کسی نے اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں, کیونکہ 1200 سال سے وہ یہی ٹرانسلیشن, یہی تعویلات, یہی تفسیرات اس کی کرتے رہے ہیں. اوکے, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب نے غلط کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں میں نے اس پہ جنہوں نے نہیں سنا, کیونکہ آئی تھنک آپ کو میرا آنسر پتہ ہے. میں یہ بولتا ہوں کہ ہم جب قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس لحاظ پہ آئی ایکچولی لائک سچ والا, کیونکہ ان کی اپروچ اس حد تک مجھے پسند ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن کے ورڈز پڑھتے ہیں, وہ اس میں نہ کوئی چیز ایڈ کر رہے ہوتے ہیں نہ کوئی چیز ریموو کر رہے ہوتے ہیں. ان کی انٹرپریٹیشن غلط ہوتی ہے جسے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, ان کی میتھڈالوجی کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے از 100% کریکٹ. اگر ہم اس قرآن کو اس کے ورڈز کے لحاظ سے پڑھیں, اگنورنگ جو 250 سال 300 سال کے بعد کی ہسٹری میں لکھا گیا تھا, we find 2 completely different versions of Islam. تو یہ اسلام غلط پڑھاتے ہیں نا, اسلام غلط پڑھاتے ہیں. چوپر نے پھر سے 100 روپیز بھیجے ہیں, انہوں نے وہی والا اس کوشچن کو فردر کیا ہے. What is precise meaning? 9th century Imam believed that the earth is flat, rain coming from heaven. How do you define that those Imams were wrong that time? ہاں یہی پڑھاتے رہے, وہ از رائٹ, یہی چیزیں پڑھاتے رہے. وہ ان کی سائنس, ابھی علی انجینئر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ان بیچاروں کو سائنس نہیں پتا تھی. ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے قابل انسان تھے, وہ جو کام کر گئے اب ہم نہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں قرآن سے اخذ کر سکتے. وہ جو بیسٹ میننگ ہے وہ زمانے کے قریب تھے, ان کی عربی بھی تقریباً وہ بہتر سمجھتے تھے ہم سے, وہ جو کلاسک عربک ہے, تو وہ جو کام کر گئے ہم اس کو ویسے ہی سمجھنا ہے. تو ان لوگوں نے تو بہت سی چیزوں کو آپ کی اسی پوائنٹ کو اگر میں آگے بھی لے جاؤں تو اگر یہ پرنسپل صحیح ہے جیسے انجینئر مرزا کہتا ہے, تو وہی پرنسپل پھر الموسیٰ پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کے لیے کہ 50 ایئرس کے بعد یا 100 ایئرس کے بعد کوئی اسکالر ہوگا کہے گا الموسیٰ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا, اس کی تو اس سے بھی زیادہ ڈیپ میننگ ہے, اور وہ جو انٹرپریٹیشن اس نے نکالی تھی وہ غلط تھی, اب میں صحیح انٹرپریٹیشن نکال کے لے کے آیا ہوں. تو یہ والا پرنسپل تو پھر آپ پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے. ہاں میں کلیئر کر دوں اس بات پہ. جو کوئی بھی ایسے ڈیپر میننگس کرتا ہے, he doesn't go contradictory, doesn't even go contrary. وہ آپ اس کا more precise meaning, جیسے ہمارے پاس scientific theory ہے, اگر ہم اس کو ریفائن کریں گے we get to a closer to the truth. ہم اس کو پہلے والے کو not always ہم disprove کر رہے ہیں یا chuck away کر رہے ہیں. میری بات جو اسٹارم سے ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ جو کوئی بھی 8ویں 9ویں صدی کے اندر لکھی گئی تفاسیر کی بات ہے, مثال کے طور پہ ان کی بنیاد پر رکھ کے اگر ہم اپنا قید کر کے رکھیں گے تو یس وی آر اسٹک. کیونکہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں it seems to clash with اس زمانے کی. بغداد میں بنو عباس کے زمانے میں it was a deeply political situation. اس زمانے میں اپنے ٹائم کے لحاظ سے جن لوگوں نے کتابیں لکھی, اگر وہ وہی لوگ جن کی کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں آج انہوں نے لکھی, اگر ہم اپنے آپ کو نقل کر کے ان تک محدود کر کے رکھیں گے تو یس ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. کل میری عرب سے بات ہو رہی تھی, کیونکہ آئی پریکٹس عربک ایوری ڈے لوگوں کے ساتھ, اس کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی, اور مجھے کہتا ہے کہ بھئی شہید ہو رہے ہیں القدس میں اور جہاد کرنا ہے. اس کو میں اسٹریٹ وے اسٹاپ کیا, یہ جو تم ٹرمز بول رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟
جہاد کہتے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد یعنی قتال، جا کے ہم فائٹنگ کریں گے، لڑائی کریں گے. اور میں نے کہا دیکھو قرآن کے لحاظ سے مجھے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے. جہاد قرآن میں فائٹنگ نہیں ہے. دوسرا ورڈ شہید، شہید کا مطلب یہ ہے، شہید کا مطلب قرآن کے اندر مارٹر نہیں ہے. اس کے بعد آگے جا کے ہماری بات مطلب اسٹرگل ہے نا، اسٹرگل، بالکل اسٹرگل ہے. شہید کا مطلب ہے وٹنس کرنا، کوئی somebody always دیکھ رہا ہے. ہمارے پاس جو ساری کی ساری ٹرمز ہیں قرآن کی ٹرمز میں اور 250 سال بعد کی لکھی ہوئی جو تفاسیر ہیں ان کی ٹرمز میں خرابی کیا ہے موزیس؟ اس میں شہید کا مطلب گریک بھی اس کو وٹنس ہی کہتے تھے، مارٹر کو وہ بھی وٹنس کہتے تھے. ان کی بھی بائبل میں اسی سینس میں استعمال ہوا ہے. اور جو شہید ہوتا ہے وہ اپنی گواہی دے جاتا ہے، اور وہ شہید ہو چکا، مرنے کے بعد وہ شہید ہوتا ہے، لیکن اپنی گواہی اپنی زندگی میں دے جاتا ہے، اور یہ ٹائٹل اس کو مرنے کے لیکن بعد ملتا ہے. جو گواہی وہاں دے رہا تھا اس کو آپ شہید نہیں کہہ سکتے. اسی سینس میں قرآن میں بھی استعمال ہوا یہ شہید کا لفظ. not quite right کیونکہ خدا اپنے آپ کو بھی شہید کہتا ہے. تو یہ ایسی باتیں جب ہم اسے اپلائی کرنے پر آتے ہیں، شاہد وٹنس، شہید جو ہے نا، لسن، شہید ہو جانا مین کی جو گواہی دے جائے اور اپنی اس کی جان چلی جائے. اوکے، یہ کرسچین میں یہ کرسچینٹی سے ورڈ آیا ہے، وہ بھی وٹنس ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب خدا شہید کہہ رہا ہے جہاں مرضی لے جائیں، جہاں مرضی لے جائیں. جب کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے اللہ کے راستے میں جو مر جاتا ہے تو وہ شہید ہو گیا، وہ زندہ ہے. وہ آگے اور بھی انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. وہ اپنی گواہی دے گیا ہے، ٹیسٹیمونی دے گیا ہے، اپنی جان دے کر ٹیسٹیمونی دے گیا ہے، اس لیے وہ شہید ہے. ہماری بات کہیں اور جا رہی ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ٹرمز جن کو ہم عام طور پہ آج کی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اپنی ٹرانسلیشنز میں پاتے ہیں. میں اردو میں نہیں استعمال کر رہا، میں اسی سینس میں استعمال کر رہا، میں اردو میں نہیں استعمال کر رہا. شہید اپنے آپ کو خدا بھی کہتا ہے. شہید اپنے آپ کو خدا اپنے آپ کو مار نہیں گیا، اس نے کسی چیز کی وٹنس کر کے ہی ڈنٹ جسٹ پاس ہوئے. تو اگر یہی مطلب شہید کا لیں گے تو قرآن کے اندر اس ایک مطلب کو ہم اپلائی نہیں کر سکتے. نہیں، فرق یہ ہے کہ جو پریزنٹ ہوگا وہ شاہد ہوگا، پریزنٹ والا جو وٹنس دے کے جا چکا ہے. گاڈ از ناٹ ہیئر، ہماری دنیا میں نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے. آپ گاڈ کو شہید کہہ سکتے ہیں. اور یہاں پہ جا کے اس لیے ڈس ایگری کروں گا کہ آئی نو آپ کہاں سے جا رہے ہیں. آپ اگر کہیں گے کہنا کی بنیاد پہ ایوری تھنگ از گون، تو اس بارے پہ میں ڈیٹیل بات کر چکا ہوں کہ قرآن کے اندر کہنا کا ورڈ جس طریقے سے استعمال ہوا ہے، اٹ از ڈینوٹنگ سم تھنگ دیٹ اسٹارٹڈ پاسٹ میں اور وہ کنٹینیو کر رہا ہے. اٹس اے کنٹینیوس ایکشن جو ایک وقت میں، اٹس ناٹ اے پرفیکٹ ورب. بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو پوائنٹ میں کہنا چاہتا تھا، پوائنٹ وہ یہ تھا. ٹھیک، ایک موسیس یہ والا جو ورڈ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ آپ ٹو اسٹرائک کا لیتے ہیں یا اس کا بھی ٹو اسٹرائک این ایگزامپل؟ ٹو اسٹرائک این ایگزامپل، کہیں اسٹرائک این ایگزامپل، یہ پوری آیا اگر ہم دیکھیں 434 دیکھیں شروع سے لے کے دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے وَضْرِبُوهُنَّ on the necks، strike them on the necks. وہی والا دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جب دشمنوں کے ساتھ لڑو تو تلوار ان کی گردنوں پہ مارو. تو اس میں آیا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ ٹو اسٹرائک their necks. دیکھیں مسئلہ وہی ورڈ جو ہے وَضْرِبُوهُنَّ ادھر بھی یوز ہوا ہے ٹو اسٹرائک دیئر نیکس، اور پھر یہ وَضْرِبُوهُنَّ ادھر بھی یوز ہوا ہے کہ بھائی نشوز کرے وومن، جس سے تمہیں ڈاؤٹ ہو، تمہیں شک ہو کہ یہ نشوز کرے گی، اس کو وَضْرِبُوهُنَّ. تو آپ اس آیے میں پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو اول کانٹیکس میں نہیں پڑھ رہے. کانٹیکس چھوڑ دیں کیونکہ آنا آپ لوگوں نے بات 10 دفعہ سنی ہوگی. اس چیز پہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. الرجال قوامون علی النساء، رجال کا مطلب قرآن کے اندر مرد نہیں ہے، النساء کا مطلب قرآن کے اندر عورتیں نہیں ہیں. جس کسی نے بھی اس کو ٹرانسلیشن کو ہم لوگوں نے کیا ہے، ہم لوگوں نے اپنی عورتوں پہ 1500 سالوں سے بہت بہت ظلم کیا ہے. ہمیں آگے قرآن اسی آیا میں نہیں، یہ انریزنیبل بات آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کر رہا ہوں ٹرانسلیشن پچھلے 1400 ایئر سے غلط کر رہے ہیں لوگ، 1200 سال سے غلط کر رہے ہیں. How is that possible؟ میں آپ کو یہی بات کہہ رہا تھا کہ اسی آیا کے اندر ہمیں ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ الرجال وہ ہیں جو نساء کے اوپر قوامون اس لیے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی پہ فضیلت ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں مال. اور اسٹریٹ اوے نہ صرف چیز ہم اپنی آج کی دنیا میں جانتے ہیں بلکہ اس زمانے کی دنیا میں بھی جانتے تھے کہ ایسی عورتیں تھیں کہ جو اپنے مردوں کا خیال کرتی تھیں. اور ہم ان رجال النساء کا مطلب کیسے اخذ کریں گے؟ آیتیں بھری پڑی ہیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ الناس لوگوں، مرد اور عورتوں کے لیے اچھا کر دیا گیا حب، محبت، الشہوات، شہوہ کی، من النساء. تو ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورتیں دونوں کے دونوں جو ہیں ان کو عورتوں کے ساتھ محبت دی گئی ہے؟ وضو کی آیت میں کہا گیا ہوا ہے اذا لمستم من النساء،
کیا عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے؟ بولیے موزس بات سن لیجیے. وضرب کا ورڈ آیا ہے ڈفرنٹ سینس میں آیا ہے، ہمیں پتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کو مثال مارو، مثال دو، ٹھیک ہے، وہ آپ مجھے سمجھ ہے. لیکن یہی وضرب لفظ بھی آیا ہے جہاں پہ پازیب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو مار کے جو ہے وہ وہاں بھی وضرب کا لفظ ہی آیا ہے. تو پاؤں مارنا یا کسی کو مارنا اس سینس میں آتا ہے. آپ یہاں ٹرانسلیشن یہ کر رہے ہیں کہ ان کو مثال مارو، یہاں مثال تو نہیں ہو سکتی نا. آپ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہا ہے کہ پہلے آپ ان کو 3 سٹیپس ہے نا، اور اس کی جو فیروسٹی کیا اس کو بولتے ہیں بڑھتی جا رہی ہے، کہ بعد میں اس کو کہا کہ ہاں انٹینسٹی اس کی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے قدم میں یہ کرو، دوسرے میں اس کو ڈپرائیو کرو سیکس سے، اور تیسری میں جا کے کہا گیا کہ ریز ہو رہا ہے، بار ریز ہو رہا ہے، اس میں کہا گیا کہ ان کو مارو. وہاں پہ وہ جا کے تک ہی نہیں بنتا کہ ان کو جا کے مثال مارو. یہ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. نہیں دیکھیں نا، یہاں پہ میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ ہم درب پہ جا کے جائیں گے تو آپ جس لیول پہ بات کریں گے وہ لیول پہ ہم عام طور پہ کرتے ہوئے آئے ہیں. اگین ہم نے دیسی نیوز سے میری اس ٹاپک کی بات شروع میں ہوئی تھی. یہ بات آپ مجھ سے نہ اسٹرانگ پوچھیے، ڈاکٹر سچ والا سے پوچھیے. عربک ورلڈ میں یہ بگ ٹاپک ہے. اوناس، اناس، نسوا، نساء، اوناسن، ان کو ہم لوگوں نے ہمیشہ عام طور پہ عورتیں سمجھ کے ہی ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آئے. اینڈ کیوں کرتے ہوئے آئے ہیں؟ یہ بڑا ہی میں کہتا ہوں ابسردہ ٹاپک ہے. لیکن اس کے اندر قرآن کے اندر ذکر جہاں جہاں ہے، ذکور جہاں جہاں پہ آیا ہے، رجال جہاں جہاں پہ آیا ہے، اس کا مطلب مرد عورتیں لے کے چلنا. یہ ہمارا مینٹل مائنڈ فریم شو کر رہا ہے کہ ہم کس طریقے کی لینسز پہن کے اس بک کو ریڈ کر رہے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ اپنے ٹرمز کو ویسے یوز نہیں کرتی ہے جیسے کہ بغداد میں اس 250 سال کے بعد لوگ کر رہے تھے. That's the problem. یہ جو چند ٹرمز میں نے شروع میں بیان کی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ونس یو اسٹارٹ دا پینڈوراز باکس، اور جب آپ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں اس بک کو تھرو اٹس ٹرمز، ناٹ تھرو ایکسٹرنل سورس، جو مطلب قرآن ہمیں دے رہا ہے، اٹس اے ویری ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن، ویری ڈفرنٹ آئیڈیا آف گاڈ. یہ گاڈ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آ کے کلمہ پڑھو، یہ پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، محمد کا رسول ماننا ہے، سب سے بڑا پیغمبر مان، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اب ہم اس کو پرزم کو ہٹا کے کوئی اور چشمہ پہن لیں، بریلوی چشمہ پہن لیں، تو اس بریلوی چشمے میں ہمارے پاس بھول و براز بھی آپ کی ان باتوں سے تو ہم اگری کرتے ہیں، لیکن جو کلام میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو اتنی بھی آپ کہہ لیں کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی کہ سارا ترجمہ انہوں نے غلط کر دیا. ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ ایک سیکنڈ یہ تو ریزنیبل کرٹیسزم دے رہے ہیں نا پائلٹ کے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو ایک فنڈامنٹل ورڈ ہے نساء، ویمن، رائٹ، جو اتنی جگہ قرآن میں سو مینی جگہ ملٹیپل کانٹیکسٹ میں یوز ہوا ہے، اور آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ 1200 سال سے مس انٹرپریٹڈ ہوا ہے. آئی مین ایون لاجکلی it wouldn't make any sense because majority, but I mean even with the majority you think about it کہ 1200 سال سے Arabic experts المدینہ یونیورسٹی اور الازہر یونیورسٹی اور all over the world، ملیشیا میں ادھر اور Arabic سعودیہ میں، یمن میں، ایجپٹ میں، all over the world جو Arabic experts ہیں like 1200 years سے according to you are misinterpreting this one word. It is beyond believable though. اس سنڈے کو میری پروفیسر لیسلی ٹیریبسی کے ساتھ ٹاک ہوئی تھی. انہوں نے مدینہ میں پڑھایا ہے، ملیشیا میں پڑھاتے ہیں. ان کی چینلز پہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں از اے ویری گڈ اکیڈمک. اس سے میری اسی ٹاپک پر بات ہوئی تھی. انہوں نے مجھے ایک ایگزامپل دی، اور وہ ایگزامپل ریفرنس کے ساتھ دی کہ جب موسیٰ، یہ ہارون کے جو بڑے بھائی تھے اور عباسی خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں جب معتزلہ اور یہ جب تقلیدی تھے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے جب فالوورز تھے، ان کے درمیان یہ سارے کے سارے بحث ہو رہی تھی. more than 5,000 Russian scholars were put to the sword. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے امام سیوطی کے بعد. امام سیوطی کے بعد جمال الدین افغانی نے اس کو کوٹ کیا ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں چیز، یعنی یہ ریفرنس وہاں پہ آئی تھی. یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی بھی آئی ہیں. ہمارے پاس یہ آج جو 4 مین سکول بچے ہیں، these are the leftover schools. Let him finish and then ہاں گو اہیڈ. انہوں نے یہ پوائنٹ بات کی، پھر آگے نکل جائے. میں بھی سنیں میری بات. آپ مثال دے رہے ہیں لیکن مثال وہاں فٹ نہیں ہوتی. انہوں نے قرآن کو ریشنلائز کا، اس کانسیپٹ کو، گاڈ کو، قیامت کو، ان چیزوں کو، گاڈ کیا ہے، اس کو ریشنل طریقے سے دیکھنے سے کوشش کی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے انکار کیا. ترجمے کی وہاں بات نہیں ہو رہی ہے.
کبھی کسی यहाँ نے یہ نہیں प्रॉब्लम ये کہا है کہ स्टॉम, کسی نے غلط. جی यहाँ प्रॉब्लम ये है, we don't know, हमें नहीं पता कि वो लोग क्या सोचते थे, क्योंकि उनकी बुक्स हमारे पास आई हैं through the prism of those who won. ओके, तो फिर इन ऑन दैट प्रिंसिपल आप भी नहीं श्योर हो सकते कि उसने कि ट्रांसलेशन की बेस पे उनको किल किया गया था, तो फिर बोथ यू एंड स्टोन पायलट ऑन द सेम पेज, तो आप फिर उस साइड पे क्लेम नहीं कर सकते कि देखो इतने सारे को कत्ल कर दिया था ट्रांसलेशन के बेस पे. सो मैंने ट्रांसलेशन नहीं कहा था. नो, जब फलसफा आया, जब ग्रीस से फलसफा आया तो उन्होंने उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की, जो इब्न सीना ने बाद में किया अरिस्टोटल को लेकर, उन्होंने भी उसी वो किया. और क्रिश्चियनिटी में भी ये हुआ, थॉमस एक्विनास ने भी ये कोशिश की ना रैशनलाइज करने की. वो टॉपिक डिफरेंट है. आप कह रहे हैं कि कुरान के उनको अल्फाज की मीनिंग नहीं आते, उन्होंने तर्जुमा गलत कर दिया टोटली ऑल टुगेदर, और उन्होंने ऐसा सेट ऐसी चीज शुरू कर दी कि सारे 1200 साल तक लोग गलतियां करते हैं. आपका कहना ये है? नहीं, मैं इस पे ये बोलूंगा स्टॉम, आई एम सरप्राइज्ड कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है. आई थॉट कि ये चीज़ आपका ऐसे, क्योंकि देखें मैं समझता हूँ, मैंने ये बात पहले से कही थी, हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान में लेवल इज डाउन, इंग्लिश के अंदर इज गॉन अप, लेकिन डिफरेंट लेवल्स हैं. एक लेवल है अली दावा का लेवल. अब मैंने सुना था आप लोग उसके बारे में पहले बात कर रहे थे, जो उसकी डिबेट हुई थी अपोस्टेट के साथ, आई वाज क्रिंजिंग, मैं पूरा टाइम क्रिंज कर रहा था कि ये आई डोंट नो ये क्या मजाक चल रहा है, ये किस तरह की मुबाहिला, और ये you're not by yourself. A lot of Muslims were very cringing at his actions. embarrassing. एक छोटा सा बच्चा, आई थिंक वो उससे अच्छा, एनीवे कहने का मतलब एक वो लेवल है. अरबिक के अंदर भी वो एक लेवल है जहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल उलमा बैठे हुए हैं, लेकिन इससे ऊपर जाके there are people, इंग्लिश में, अरबिक में, is a very vast growing voice, जो ये कहते हैं कि कुरान के अंदर ये टर्म, मैंने आपको कुछ मिसालें दी थी, वैसे नहीं इस्तेमाल की गई हैं कि जैसे हम उनको समझते आए थे बेस्ड अपॉन तफासिर. और जब जाके वो वर्ड्स को उठा के देखते हैं, जैसे कि अन्निसा, उनास वगैरह वगैरह, वो चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं जो कि उनको कहीं गई थी. इमरा पे आई थिंक मैंने आपसे पहले बात की थी. इमरा हम कहते हैं औरत, ठीक है, इमरा बता मरबूता और दूसरा था, द मीनिंग चेंजेस. अब ये जो दिक्का है, ये जो प्रिसाइसनेस है, अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई नहीं, मैं तो अपने तफसीर को उठा के पढ़ूंगा, उन साहब ने एक चीज़ का मतलब नहीं पता था, तो एक कन्वर्टेड आदमी था, कन्वर्टेड जूश रबाई था, उसने पूछा, उसने तौरात के तौर पे बता दिया, और वो इसराइलियात जी थी वो सरायत कर गई कुरान के अंदर, कुरान के तफसीर के अंदर, और वही चीज़ तर्जुमे बनकर आ गई. या आइन और हामिया था, इसका मतलब क्या था, याजुज माजुज कौन थे, इसका मतलब क्या था, ज़ुल्करनैन कौन था. हमारे पास ये जो सरायत कर गई है, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारा लेवल उस तक नहीं आया है. दैट्स व्हाई पीपल मुझसे आस्क करते हैं, यू नो द फर्स्ट वन. मैं सोचता हूँ कि इस पर मैं बात शुरू करूँ भी तो कैसे करूँ, क्योंकि दलील देने पे तो कुरान भरा पड़ा है कि जहाँ पे रिजाल, निसा, ज़कर, उनास, किस तरह फरिश्तों के बारे में कहा गया है कि तुम लोग कैसे कहते हो कि तुम अपने लिए तो बेटे करते हो और फरिश्तों को औरत कहते हो, ये तुम्हारे लिए लड़के, मेरे लिए लड़कियाँ. अगर आप ये मतलब नहीं समझ देंगे, आप वो आयतें समझ में नहीं आती कि बात यहाँ पे हो क्या रही है. एनीवे, मैं अब यहाँ पे ये कहूँगा आप सबको, देसी न्यूज़ स्पेशली और स्टोन, मैंने बहुत टाइम आप लोगों को ले लिया, और मैं तो आया था ऐसे, मोरालिटी पे बात करेंगे. नहीं मोजेस, आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत अप्रिशिएटेड है, बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन आपने की है, और बहुत अच्छे तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से, काम तरीके से, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर फोर्टिट्यूड और पेशेंस इन दैट मैनर. तो जो भी आपने शेयर किया, वी रियली लर्नड अ लॉट, एंड आई एम श्योर डिफरेंस इन ओपिनियन तो होते ही हैं और होते रहेंगे, पर एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन इसी तरह रहे तो अच्छी रहती है. नहीं, और मैंने आपको इसलिए कहा था इसी शुरू में कि जब आप आए थे ना, मैंने आपका चैनल पे 2-3 दफ़ा देखा, मैंने कहा ये मैं आपको साफ मैं आपको मुंह पे बोलूँगा, देखा आपको अच्छा लगे ना लगे, सच वाला साहब वो लिसन नहीं करना चाहते, उनका जो माइंड फ्रेम बना हुआ, आई एम वेरी सरप्राइज. क्यों? क्योंकि ही कांट सी पास्ट हिज ओन नेवल, सैडली. कुछ और ऐसे इंडियन चैनल्स हैं जहाँ पे आई डोंट नो व्हाई, लेकिन एक हेट्रेड नज़र आता है. मैं देसी को सुनता हूँ, मैं गुजार को सुनता हूँ, एटलीस्ट आई फाइंड रैशनलिज्म, मुझे अच्छा लगता है. मैं आपसे बात करता हूँ स्टोन, और मुझे आप ऐसे हमेशा आदमी लगे कि जो बात सुनता है, हम भले डिसएग्री करें, एटलीस्ट वो लिसन करता है. तो ये आई होप कि वी कीप ऑन टॉकिंग. आप लोगों का मुझे टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया. देसी, स्टॉम, और जिन लोगों को मैंने बोर किया, बहुत बहुत सॉरी आप लोगों नहीं है. मेरा दिल चाह रहा था कि इसके ऊपर डिस्कशन, कुरान के ऊपर डिस्कशन हो, कि आप मुझे कन्विंसिंग आर्गुमेंट, मेरा ये इंटरेस्ट है. टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. अगर मेरा इंटरेस्ट कुरान का है, अगर कुरान साबित होता है कि ये सच फ्रॉम गॉड है, तो इस्लाम, खुदा, क़यामत सब ठीक है. अगर ये कुरान वर्ड ऑफ गॉड नहीं है मेरे लिए, तो भी ये सारी फिर इंसान
फ्री है, उसके पास अकल है, जैसे वो सोचना चाहता है, हर किसी को आजादी है, वो सोच सकता है जैसे भी सोचना चाहे। मेरा सिर्फ ये यहाँ तक कंसर्न है। ये बड़ा फनी कमेंट है वैसे। आज डोंट डिसएग्री, ये जो अली दावा जैसे लोग काम कर रहे हैं, आई डोंट नो किसका एजेंडा है सिर्फ। एनीवे इसी नोट पे आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मोसेस, अप्रिशिएट।